السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء Recording in والمرسلین progress. نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین اما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا زدنا علما اللهم ربنا زدنا علما اللهم ربنا زدنا علما آمین۔ اہلا وسہلا مرحبا، خوش آمدید۔ آج انشاءاللہ باذن اللہ ہم اللہ کی مدد توفیق کے ساتھ اپنا 29واں پارہ مکمل کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ آج چونکہ ہمارے جو سبق میں صفحات کی تعداد ہے وہ کچھ زیادہ ہے، تو اس لیے کوشش کریں گے کہ اختصار کے ساتھ ہم اپنے وقت کے اندر اپنے ان اسباق کو مکمل کریں۔ سورہ مدثر آج پڑھیں گے انشاءاللہ، سورۃ القیامہ پڑھی جائے گی، سورۃ دہر کے بارے میں سیکھیں گے، اور سورۃ مرسلات میں آنے والی خوشخبریاں یا وہ خبریں جو کفار کے حوالے سے ہیں ان کو سمجھنے کی انشاءاللہ باذن اللہ ہم اللہ کی مدد توفیق کے ساتھ کوشش کریں گے۔ سورہ مدثر کا تعارف یہ 56 آیات پر مشتمل ہے، یہ مکی صورت ہے، اور مزید میں اس حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ اس کی جو ابتدائی آیات ہیں وہ آیات دوسری وحی کی صورت میں نازل ہوئیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ پہلی وحی آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، اقرأ بسم ربک الذی خلق کی صورت میں نازل ہوئی۔ حضرت عائشہ اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں کی روایات کو جمع کریں تو سمجھ ہی آتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صورت یعنی اقرأ بسم ربک الذی جب پہلی وحی نازل ہوئی تو 6 مہینے تک وحی کا سلسلہ بند رہا۔ اس کو فترۃ الوحی کہا جاتا ہے، اس ٹائم کو جو 6 مہینے ہیں اس کو فترۃ الوحی کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں غار حرا کی طرف جاتا رہا کہ آخر وہ فرشتہ دوبارہ آئے، اور یہ تجسس پیدا ہوا کہ کیا ہوا۔ تو کہتے ہیں کہ ایک بار میں آ رہا تھا تو مجھے آواز آئی، میں نے دائیں بائیں اور آگے پیچھے دیکھا تو مجھے کوئی نظر نہ آیا۔ جب میں نے اوپر دیکھا تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب تک آسمان میں اپنے پر پھیلائے ہوئے موجود تھے، اور میں جلدی سے ڈر کے آیا اور میں نے گھر آ کے اپنی بیوی سے کہا دثرونی دثرونی، مجھے کمبل اوڑھ دو، مجھے چادر اوڑھ دو، ڈر کی وجہ سے۔ تو یہ میرے ساتھ معاملات وغیرہ ہوئے، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی، اور یہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو باقاعدہ دعوت دین کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم عطا فرما دیا۔ تو یہی اس سے آغاز کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا المدثر، مدثر یعنی کپڑا لپیٹے ہوئے، اے کپڑا لپیٹ کر یا کپڑا اوڑھنے والے، قم کھڑے ہو جائیے، فانذر اور ڈرائیے، پس ڈرائیں، کھڑے ہوں اور ڈرائیں۔ اب یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو باقاعدہ نبوت مل گئی، حکم ہو گیا تبلیغ کا۔ وربک، اور اپنے رب کی، فکبر، آپ تکبیر بیان کریں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام جو ہے اس کو بلند کریں، اللہ اکبر کے نعرے لگائیں۔ وثیابک، اور اپنے کپڑوں کو، فطہر، پس آپ پاکیزہ رکھیں یعنی صاف ستھرا رکھیں۔ والرجز، اور پھر فرمایا اور پلیدی سے، فہجر، پس آپ دور رہیں۔ یہاں پہ جہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ کی تکبیر اور تحلیل کا حکم دیا، یعنی توحید کا اور اسی طرح سے دعوت و تبلیغ کا حکم دیا، وہیں پہ یہ بات بھی واضح طور پہ فرما دی کہ جہاں لوگوں کو عقیدے کے حوالے سے آپ نے صاف ستھرائی کرنی ہے، ان کو صاف کرنا ہے، ویسے ہی ان کا بدن اور ان کے کپڑے بھی پاک صاف ہونے چاہیے۔ دیکھیں طہارتیں 2 طرح کی ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے جسمانی طہارت اور ایک ہوتی ہے روحانی طہارت۔ روحانی طہارت یہ ہے کہ انسان اندر سے عقیدہ توحید کے اوپر ایمان لے آئے اور شرک سے اپنے آپ کو دور کر لے، اس کو یہ ایمانی طہارت اور روحانی طہارت ہے۔ اور بدنی طہارت کیا ہے کہ انسان ظاہری طور پہ جو نجاست ہے یا گندگی ہے اس سے اپنے آپ کو بچائے، اپنے کپڑوں کو بچائے۔ اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَمْنُنْ، اور نہ آپ احسان جتلائیں، تستکثر کہ آپ زیادہ کا مطالبہ کریں، یا آپ کسی اضافے کا یا کسی اکثریت کا مطالبہ کریں۔ یہ واضح طور پہ حکم اس بات کے حوالے سے دیا جا رہا ہے کہ آئندہ جب آپ کو نبوت مل گئی تو آپ کے اوپر بڑے مسائل آئیں گے، تو کہیں ایسے نہ ہو کہ آپ شاید لوگوں کے اوپر کوئی احسان جتلائیں دعوت و تبلیغ کا، یہ کوئی ایسا معاملہ کریں، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ معاملہ اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ اگر آپ نے کسی کی بدنی مدد بھی کرنی ہے تو اس کا مقصد کوئی مال حاصل کرنا نہ ہو۔ اس کے بعد فرمایا والی ربک، اور اپنے رب کے لیے، فصبر، آپ صبر کریں۔ یہ بھی اللہ کے رسول کو تلقین تھی کہ آپ کے ساتھ ابھی جو ہونے والا ہے وہ آپ کی سوچ سے بھی بڑھ کر ہوگا، کہ جیسے پہلی وحی نازل ہوئی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا طیبہ طاہرہ مطہرہ ام المومنین ورقہ بن نوفل کے پاس لے کے گئیں، تو اس نے کیا کہا تھا
کہ تیری بستی والے تجھے نکال دیں گے. تو نبی صاحب نے بڑی حیرانگی سے پوچھا کیا میرے لوگ مجھے نکال دیں گے؟ کہا ہاں، جس آدمی کے اوپر بھی یہ فرشتہ وہی لے کے آیا اس کے ساتھ یہی سلوک کیا جاتا رہا ہے. تو والی ربی کا فصبر، اپنے رب کے لیے صبر کا دامن ہاتھ میں رکھیں. کب تک؟ فَإِذَا، پس جب نُقِرَ پھونکا جائے گا، فی الناقور سور کے اندر، یعنی اس سور کے اندر جب پھونکا جائے گا، فَذَلِكَ، پس یہ یومئذ ایسا دن ہوگا، یوم جو یعنی یومئذ آج کے دن، یوم وہ دن ہے، عسیر جو بڑا مشکل ہے. قیامت کے دن جب پھونکا جائے گا سور کے اندر تو یہ دن بڑا مشکل ہو جائے گا. علی الکافرین، کافروں پہ، غیر یسیر، یہ آسان نہیں ہوگا. یہ جو دن ہے قیامت کا دن، یہ کفار کے لیے کوئی آسان دن نہیں ہوگا بلکہ بڑا سخت ہوگا. اب اس کے بعد جو کچھ آیات آ رہی ہیں، یہ آیات بالاتفاق علماء ولید بن مغیرہ کے بارے میں ہیں. اس کا ہم سورۃ قلم کے اندر بھی تھوڑا تذکرہ پڑھ کے آئے. ولید بن مغیرہ خود تو اکیلا آدمی تھا اور ابو جہل سے بھی اوپر تھا. یہ سرداران قریش میں سے ابو جہل سے اوپر تھا. اس کے بعد جو سرداری تھی وہ ابو جہل کی طرف منتقل ہونی تھی. تو ولید بن مغیرہ یہ خود تو اکلوتا تھا، لیکن آگے اللہ تعالیٰ نے اس کو 12 بیٹوں سے نوازا تھا. اور اسی کا ہی یعنی اس ولید بن مغیرہ کے ہی بیٹے تھے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو مسلمان ہوئے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے اسلام کے ساتھ اسلام کو بڑی فتوحات سے نوازا. بہرحال یہ ولید بن مغیرہ کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں. اللہ کہتے ہیں ذرنی، بس چھوڑ دو مجھ کو، ومن خلقت، اور جس کو میں نے پیدا کیا، وحیدن، اکیلا، یعنی اکلوتا جس کو میں نے پیدا کیا اس کا معاملہ میرے اوپر چھوڑ دو. وجعلت، اور میں نے بنایا، لہو، اس کے لیے، مالن، ایسا مال، ممدودہ، جو بڑھنے والا ہے، کثیر مال. مدہ یمدو سے نکلا ہوا نا، یعنی کسی چیز کا بڑھنا، پھیل جانا. تو ہم نے پھیلا ہوا کثرت کے ساتھ اس کے لیے ہم نے مال جو ہے وافر مقدار میں وہ پھیلا دیا. وبنینا، اور ہم نے بیٹے دیے اس کو، شہودن، جو گواہ تھے، یعنی حاضر. ہر وقت وہ 12 بیٹے ہر وقت ولید بن مغیرہ کی بارگاہ کے اندر کہہ لیں آپ، یا اس کے دربار کے اندر کہہ لیں، یا اس کے گھر کے اندر کہہ لیں، وہ ہر وقت حاضر ہوتے تھے. پھر اللہ فرماتے ہیں وَمَهَّدتُّ، اور ہم نے بچھایا، لہو، اس کے لیے، تمہیدن، بچھونا، سامان، یعنی سرداری اس کو عطا کی ہم نے. ثم، پھر، یطمع، اس نے یہ لالچ کی یا وہ یہ توقع رکھتا ہے، ان ازیدہ، کہ میں اس کو دوں گا. کلا، ہرگز نہیں، انہو، بے شک، کانا، وہ تھا، لآیاتنا، ہماری آیتوں سے، عنیدن، مخالفت کرنے والا، عناد رکھنے والا، دشمنی رکھنے والا. سأرہقہ، بلکہ ہم اس کو سزا دیں گے. فرمایا سأرہقہ، بلکہ ہم اس کو چڑھائیں گے، صعودن، ایک بلند طرف چڑھانا. جیسے حدیث کے اندر الفاظ آتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کے اندر اللہ تعالیٰ اہل کفار کو ایک ان کے ساتھ معاملہ یہ بھی کرے گا کہ ایک بہت بڑا پہاڑ ہوگا جو مشکل ہوگا، بالکل سیدھا ہوگا، اس کے اوپر ان کافروں کو زبردستی مارا پیٹا جائے گا کہ چڑھو. وہ اس چڑھنے کی تکلیف میں مبتلا کیے جائیں گے اور اس کے بعد اوپر سے ان کو گرا دیا جائے گا، پھر دوبارہ ان سے کہا جائے گا کہ چڑھو. تو فرمایا سأرہقہ صعودا، ہم اس کو چڑھائیں گے، سأرہقہ، ہم اس کو چڑھائیں گے، صعوداً، اوپر چڑھانا، یعنی بالکل اوپر کی طرف یا چڑھائی کی طرف اس کو چڑھانا. انہو، بے شک اس نے، فکرا، سوچ و بچار کی، وقدرا، اور اس نے اندازہ کیا. اصل میں مسئلہ یہ ہوا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت ملنے کے بعد جب یعنی وہ ایام آئے جس کو حج کے ایام دور جاہلیت کے اندر کہا جاتا تھا، تو اب سب کو پتہ تھا کہ مختلف قبائل کے لوگوں نے آنا ہے. اب مشرکین مکہ یا قریش جو تھے وہ یہ سوچنے پہ مجبور ہو گئے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یقیناً ان کو تبلیغ کریں گے، تو کس طرح سے ہم ان کو دور کریں لوگوں سے. سب کی ایک مجلس لگی، ایک یعنی گول میز کانفرنس آپ کہہ لیں، یا ان کی ایک پوری جو بیوروکریسی تھی وہ جمع ہو گئی ولید بن مغیرہ کے پاس. سب اپنا اپنا مشورہ دینے لگے. ایک نے کہا کہ ہم کہیں گے یہ کاہن ہے، اس ولید نے کہا نہیں یہ کاہن نہیں ہے، کیونکہ وہ قرآن سن چکا تھا. پھر ایک نے کہا کہ ہم کہیں گے یہ شاعر ہے، انہوں نے کہا نہیں شاعر بھی نہیں ہے. پھر ایک نے کہا ہم کہیں گے یہ جادوگر ہے، اس نے کہا یہ جادوگر بھی نہیں ہے. اس طرح سے پھر ایک نے کہا کہ ہم کہیں گے یہ مجنون یا پاگل یا دیوانہ ہے، اس نے کہا یہ مجنون پاگل دیوانہ بھی نہیں ہے. تو پھر انہوں نے کہا کہ تم ہی کوئی اپنی رائے دو. اس نے کہا کہ ہم لوگوں کو یہ کہیں گے کہ یہ ایسا کلام پڑھ کے سناتا ہے کہ بیٹا ماں کے مخالف ہو جاتا ہے، بھائی بھائی کا دشمن ہو جاتا ہے، خاندان آپس میں بکھر جاتے ہیں، بٹوارہ ہو جاتا ہے. تو سب نے اس بات پہ اتفاق کیا اور انہوں نے یہ کام کیا. اسی طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ اشارہ فرما رہے ہیں. فرمایا انہو، بے شک اس نے، فکارا، غور و فکر کیا، وقدرا، اور اس نے اندازہ مقرر کیا. فقتل، پس وہ مارا گیا، کیفا، کیسے، قدرا، اس نے جو اندازہ مقرر کیا.
پھر اس کے بعد اللہ کہتے ہیں ثم نظر، پھر اس نے دیکھا، ثم پھر عبسا، اس نے تیوڑی چڑھائی، یعنی ماتھے پہ بل ڈالنا۔ عبسا کا مطلب ہوتا ہے اس طرح سے ماتھے پہ بل ڈال لینا۔ فرمایا ثم عبسا، اس نے ماتھے پر بل چڑھایا، وبصر، اور اپنا منہ بگاڑا، ثم پھر ادبرا، وہ پلٹا، واستکبرا، اور اس نے تکبر کیا، فقال، اور اس نے کہا ان ھذا، نہیں ہے یہ، الا مگر سحر، ایسا جادو، یؤثر، جو نقل در نقل چلتا آ رہا ہے، یہ نقل در نقل چلنے آنے والا جادو ہے۔ ان ھذا، نہیں ہے یہ، الا مگر قول البشر، یہ کسی انسان کا ہی کلام ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ لوگ دل سے جانتے تھے کہ یہ کلام البشر نہیں ہے، یہ انسان کا کلام نہیں بلکہ اللہ کا کلام ہے۔ اسی وجہ سے تو وہ شاعر، کاہن، جادوگر کہنے کے اوپر اتفاق نہیں کر پا رہے تھے، لیکن مجبوری ہے یہاں پہ یہ کہنا لوگوں کو متنفر کرنے کے لیے۔ اس کے بعد اللہ کہتے ہیں سأصلیہ سقر، فرمایا ان قریب ہم داخل کریں گے اس کو جہنم کے اندر، وما ادراک، اور آپ کو کیا معلوم، ما سقر، کہ وہ جہنم کیا چیز و کیا بلا کا نام ہے، لا تبقی، نہیں وہ باقی رکھنے والی، ولا تذر، اور نہ چھوڑنے والی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جہنم کے اندر جب بندے چلے جائیں گے تو موت ختم ہو جائے گی۔ نبی صاحب نے فرمایا جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو موت کو ایک مینڈے کی شکل میں لے کے آیا جائے گا، جنتی بھی دیکھ رہے ہوں گے، جہنم میں بھی دیکھ رہے ہوں گے، درمیان میں لا کے اس کو ذبح کر دیا جائے گا کہ آج کے بعد موت نہیں ہے، جو جہنم میں ہے وہ جہنم میں، جو جنت میں ہے وہ جنت میں۔ یہ دیکھ کے مسلمان مومن اور خوش ہو جائیں گے، اور اہل جہنم اور کفار مزید مایوس ہو جائیں گے۔ تو اس طرف اشارہ ہے لا تبقی، کہ وہ جہنم کسی کو نہ باقی رکھے گی، ولا تذر، اور نہ وہ چھوڑے گی۔ بندہ پٹ رہا ہے مسلسل، جب نہ مرے گا تو ہے ہی نہیں اور بچ بھی نہیں رہا، لا الہ الا ولا الہ الا سواء علیکم اجزعتم ام صبرتم، صبر کرو یا شور و غوغا کرو، کوئی بھی فائدہ نہیں ہونے والا۔ تو اس لیے فرمایا لا تبقی ولا تذر، لا تبقی ولا تذر، نہ تو وہ چھوڑے گی، باقی رکھے گی، اور نہ وہ چھوڑے گی، لواحہ، جلسا دینے والی ہے، للبشر، انسان کو، علیہا، اس جہنم کے اوپر، 19 9 اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، 19 معذرت 9 کہہ رہا ہوں، 19 اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پہ دروغے مقرر کر رکھے ہیں، یعنی جہنم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے 19 دروغے مقرر کیے ہیں۔ اب یہ جب آیات نازل ہوئی نا تو ابو جہل وغیرہ اور باقی سب لوگ نا مذاق اڑانے لگ گئے کہ صرف 19 لوگ، کہتے لو جی 19 لوگ، 19 بندوں کو تو ہم نپٹ لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی بہت بڑا لاؤ لشکر ہوتا تو ہم سمجھتے۔ اب ان بیوقوفوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ جو 19 لوگ ہیں یہ کوئی انسان نہیں ہے بلکہ یہ فرشتے ہیں۔ اور یہ کیسے فرشتے ہیں؟ اللہ فرمایا غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، دل کے اندر نرمی ان کے کوئی نہیں ہے اور مسلسل اللہ کے حکم کے اوپر عمل کرنے والے ہیں، غلاظ شداد ہیں، جو مرضی ہو جائے اللہ کی نافرمانی، اور لوگوں کی چیخ و پکار ان کے اوپر کوئی اثر نہیں کرتی۔ تو یہ مشرکین مکہ مذاق کرنے لگ گئے۔ تو ایک پہلوان آدمی نے یہ کہا کہ اس طرح ہوگا کہ 17 کو تو میں سنبھال لوں گا، باقی 2 تم پکڑ لینا سارے لوگ۔ تو انہوں نے مذاق کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جواب عطا فرمایا، کہا وما جعلنا، اور نہیں ہم نے بنایا، اصحاب الناری، ان جہنم کے دروغوں کو۔ یہاں جہنمی لوگ مراد نہیں ہیں بلکہ جہنم کے وہ دروغے جو 19 ہیں، الا مگر ملائکہ، فرشتے، ہم نے ان کو فرشتے بنایا۔ اور فرشتے اتنی بڑی اللہ کی مخلوق ہے کہ تمہاری سوچ بھی وہاں تک نہیں جاتی۔ پھر آگے فرمایا وما جعلنا، اور نہیں ہم نے بنایا، عدتہم، ان کی اس گنتی کو، الا مگر فتنتاً، آزمائش، ہم نے اس کو آزمائش بنایا، کن کے لیے؟ للذین، ان لوگوں کے لیے، کفروا، جو انکار کرنے والے ہیں، کافر ہیں، لیستیقنا، تاکہ یقین کر لیں، الذین، وہ لوگ، اوتوا الکتاب، جو کتاب دیے گئے، یعنی یہ گنتی کفار کے لیے آزمائش ہے، اہل کتاب کے لیے یقین کا ذریعہ ہے، اور ویزداد الذین، اور ان لوگوں کے ایمان کو بڑھانے کا ذریعہ ہے جو ایمان والے ہیں، ویزداد، اور تاکہ وہ بڑھائے، الذین، ان لوگوں کا، آمنوا، جو ایمان لائے، ایماناً، ایمان، ان کا ایمان مزید بڑھ جائے، ولا یرتاب، اور نہ ہی کوئی شک میں رہیں، الذین، وہ لوگ، اوتوا الکتاب، جو کتاب دیے گئے، والمؤمنون، اور نہ ہی مومن لوگ کسی شک میں رہیں، ولیقولوا، اور تاکہ کہیں، الذین، وہ لوگ، فی قلوبہم، جن کے دلوں میں مرض، مرض ہے، والکافرون، اور کفار بھی یہ بات کہیں، ماذا اراد اللہ، اللہ کیا ارادہ کرتا ہے، بہذا مثلا، اس مثال کے ساتھ، اللہ اس مثال کے ساتھ کیا چاہتا ہے، کذالک، اسی طرح سے، یضل اللہ، اللہ گمراہ کرتا ہے، من یشاء، جسے چاہتا ہے۔ جیسے سورۃ بقرہ کے شروع میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مچھر کی مثال دی، اور اللہ تعالیٰ مچھر کی مثال دیتے ہوئے شرماتا بھی نہیں ہے،
تو اہل کفار کہتے ہیں کہ اللہ اس مثال سے کیا ارادہ چاہتا ہے؟ دیکھیں مثال جب اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو اہل ایمان کا ایمان یا مضبوط ہوتا ہے یا اس میں اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور ان کا شک مزید دھل جاتا ہے. لیکن کفار اور منافقین وہ سوال کرنے لگ جاتے ہیں اللہ کی اس مثال سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ تو اللہ کہتے ہیں کذالک، اسی طرح سے یضل اللہ، وہ گمراہ کرتا ہے من یشاء، جسے چاہتا ہے، ویہدی، اور وہ ہدایت بھی دیتا ہے، من یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے. وما یعلم، اور کوئی نہیں جانتا، جنود ربک، تیرے رب کے لشکروں کو، الا ہوا، سوائے اس کی ذات کے. وہ اللہ ایسا غفور الرحیم ہے، بلکہ وہ اللہ ایسا جبار ہے، اللہ ایسا متکبر ہے، اور اللہ ایسا سخت پکڑ والی ذات ہے کہ اگر وہ چاہے تو ایک مچھر سے فرعون کے سر پہ جوتے پڑوانے پہ قادر ہے. اگر وہ چاہے تو چھوٹی چھوٹے پرندوں سے، ابابیلوں سے، بڑے بڑے ہاتھیوں کو مروانے پہ قادر ہے. اور تم کہہ رہے ہو کہ وہ 19 فرشتے جو جہنم کے اوپر ہوں گے ان کی کوئی حیثیت نہیں. اور اللہ اس مثال سے کیا چاہتا ہے تو تمہیں لگ پتہ جائے گا جب تم جاؤ گے، تمہیں سمجھ آ جائے گی. اللہ کے لشکروں کو تم جانتے ہی نہیں. اللہ جس چیز سے چاہے اپنی مخلوق میں سے کام لے سکتا ہے. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں وما ہیا، اور نہیں ہے یہ، الا مگر، ذکرا، یہ نصیحت ہے، للبشری، انسان کے لیے، مومن کے لیے. کلا، ہرگز نہیں، والقمر، اور چاند کی قسم، واللیل، اور رات کی قسم، اذ ادبر، جب وہ مڑ کے جانے والی ہوتی ہے، یعنی جانے لگتی ہے، رات کے آخری پہر ہونا شروع ہو جاتا ہے. والصبح، اور صبح کی قسم، اذا، جب، اسفرا، وہ روشن ہو جائے. انہا، بے شک وہ، لإحدی، البتہ بہت بڑی ہے، لإحدی، البتہ ایک ہے، الکبر، بہت بڑی آفت. وہ جہنم جو ہے وہ تو بہت بڑی آفت والی بات ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہنم کا پیچھے تذکرہ کرنے کے بعد انسان کو نشانیاں بتائیں کہ سورج، چاند، ستارے، اور صبح، جہاں جو نشانیاں اللہ نے یہاں پہ بتائیں، سورج کے بارے میں بات کی، رات کے بارے میں کی، صبح کے بارے میں بات کی. فرمایا کہ یہ بھی نشانیاں بڑی ہیں، لیکن وہ جو جہنم آنے والی ہے اس کے بارے میں تمہارا بس خام خیالی ہے. وہ جو قیامت کا دن آنے والا ہے اس کے بارے میں بس تم سوچو ہی سوچو. نذیراً، وہ ڈرانا ہے، للبشری، انسان کے لیے، لمن شاء، جو کوئی چاہے، منکم، تم میں سے، ان یتقدم، وہ آگے بڑھ جائے. اللہ نے یہ ساری قسمیں اٹھا لیں، اللہ نے نشانیاں بتا دیں، اللہ نے جہنم کی ہولناکیوں کا تذکرہ کر دیا، اور پھر فرمایا لمن شاء منکم ان یتقدم، تم میں سے جو چاہتا ہے وہ آگے بڑھ جائے، نیکیوں والے معاملات کرنے شروع کر دے. او یتاخر، یا جو بھی تم میں چاہتا ہے وہ پیچھے چلا جائے، ہمیں تو کسی سے کوئی لینا دینا نہیں، کوئی اعتراض نہیں. کل نفس، فرمایا ہر ایک جان، بما کسبت، جو اس نے عمل کیے، رہینتن، وہ اسی کے ساتھ مرہون ہوگی، معلق ہوگی. کسی نے اچھا عمل کیے تو اچھے عمل کا فائدہ اس کو ہوگا، کسی نے برے عمل کیے تو وہ اسی کے ساتھ لٹکایا جائے گا. الا مگر، اصحاب الیمین، دائیں طرف والے لوگ، فرمایا فی جنات، وہ نعمتوں والی باغات میں ہوں گے، یتساءلون، اور وہ سوال کر رہے ہوں گے، عن المجرمین، مجرموں سے. اب یاد رکھیں یہاں پہ جنت اور جہنم کے درمیان چاہے جتنا بھی فاصلہ کیوں نہ ہو، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت اور جہنم کا کمیونیکیشن سسٹم وہ بڑا مضبوط اور سٹرونگ رکھا ہوا ہے. جنتی جہنم والوں سے کلام کر سکیں گے، وہ کیا کیفیت ہوگی، کس انداز سے کیا جائے گا، وہ اللہ جانتا ہے، وہ ہمیں نہیں پڑا. اللہ کہتے ہیں کہ وہ جنتی، جنت والے جو متقین ہوں گے، اصحاب الیمین ہوں گے، وہ سوال کریں گے کن سے؟ عن المجرمین، مجرموں سے. ما سلککم، کس چیز نے تم کو داخل کر دیا، فی سقر، اس جہنم کے اندر. جہنم، یہ سقر جو ہے نا جہنم کی ایک وادی کا نام ہے. اس جہنم کے اندر تمہیں کس چیز نے داخل کیا؟ تو وہ پتہ کیا جواب دیں گے؟ قالو، کہیں گے، لم نکو، نہیں تھے ہم، من المصلین، نماز پڑھنے والوں میں سے، ہم نمازیں نہیں پڑھا کرتے تھے. ولم نکو، اور نہیں تھے ہم، نطعمو، کہ ہم کھلاتے، المسکین، کسی مسکین کو. اب یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اختصار کے ساتھ حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کا تذکرہ کر دیا. یاد رکھیں حقوق اللہ میں توحید باری تعالیٰ کو ماننے کے بعد، رسالت کو ماننے کے بعد، جو سب سے بڑا امپورٹنٹ کام ہے وہ نماز ہے. اور نماز کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا. اگر کسی آدمی کی نماز درست ہے تو اس کے باقی اعمال درست ہیں، اور اگر اس کی نماز درست نہیں ہے تو اس کے باقی اعمال بھی حقارت ہو جائیں گے اور اس کے لیے پریشانی ہو جائے گی. اور بہترین قسم کی ٹائم مینجمنٹ کی ورکشاپ ہے نماز. جس بندے کی نمازوں کے اوقات زبردست ہیں وہ بندہ آپ کو کبھی بھی ٹائم مینجمنٹ یا وقت کے حوالے سے پریشان دکھائی نہیں دے گا کہ میرا وقت مجھ سے مینیج نہیں ہو رہا. اس نے دن میں 5 وقت اپنے آپ کو مینیج کیا ہے، باقی کام کرنا تو اس کے لیے مسئلہ ہی کوئی نہیں.
تو ٹائم مینجمنٹ کی زبردست قسم کی ورک شاپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان سے نازل کی. فرمایا قالوا لم نک من المصلین، یہ حقوق اللہ ہیں. ولم نک نطعم المسکین، اور یہ حقوق العباد ہیں. حقوق العباد میں سب سے زیادہ آسان اور واضح حق کیا ہے کہ انسان کے پاس اگر مال اور استطاعت ہو تو وہ لوگوں کو مال دے، ان سے ہاتھ کو روکے نہ ان کو کھانا کھلائے. دیکھیے یہ کھانا کھلانا نا بڑی عظیم عبادت ہے. یہ ایک طرح کی ربوبی صفت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا نبی صاحب نے کیا فرمایا کہ افشوا السلام، اطعموا الطعام، وصلوا الارحام، صلوا باللیل والناس نیام، ادخلوا الجنۃ بسلام. 3 حقوق العباد بیان کیے. فرمایا افشوا السلام، سلام کو عام کرو. اطعموا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ. وصلوا الارحام، صلہ رحمی کرو. ٹھیک ہے جی. صلوا باللیل والناس نیام، رات کے وقت تب نماز ادا کرو جب لوگ سو رہے ہوں. نتیجہ کیا نکلے گا؟ ادخلوا الجنۃ بسلام، سلامتی کے ساتھ اللہ تمہیں جنت میں داخل کر دے گا. تو یہ اہل جہنم کہہ رہے ہیں ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. وَكُنَّا، اور ہم تھے، نخوض، بیہودہ باتیں کرتے، یعنی فضول گفتگو کرتے، مع الخائضین، فضول گفتگو کرنے والوں کے ساتھ، یعنی بیہودہ باتیں کرنا، شکوک و شبہات پیدا کرنے والی باتیں کرنا. وَكُنَّا، اور ہم تھے، نُكَذِّبُ، جھٹلانے والے، بِيَوْمِ الدِّين، قیامت کے دن کو، ہم یہ فیصلے کے دن کو جھٹلانے والے تھے. حتیٰ، یہاں تک کہ اتانا، آ گئی ہمارے پاس، الیقین، موت. یقین سے مراد موت ہے، ہمیں موت نے آ لیا. اللہ کہتے ہیں فما، پس نہیں، تنفعہم، فائدہ دے گا ان کو، شفاعت، سفارش کرنا، الشافعین، سفارش کرنے والوں کی، یعنی سفارش کرنے والوں کی سفارش ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گی. فما تنفعہم شفاعت الشافعین. اور آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سفارش کی 3 شرطیں ہیں. نمبر 1 یہ کہ اللہ سفارش کرنے والے سے راضی ہو. نمبر 2 جس کے بارے میں سفارش کی جا رہی ہے وہ مشرک نہ ہو، کافر نہ ہو، مسلمان ہو، عقیدہ توحید پہ ہو. اور نمبر 3 اللہ سبحانہ و تعالیٰ سفارش کرنے کی اجازت عطا فرمائے. اگر کسی کافر کے بارے میں کوئی آدمی سفارش کرے گا بھی تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اس کے حق میں کی گئی کوئی سفارش قابل قبول نہیں ہوگی، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. مجرم آدمی کو، گناہ گار آدمی کو، مشرک آدمی کو، کافر آدمی کو کسی ذات کی کوئی سفارش فائدہ نہیں دے گی. لہٰذا اگر ہم یہاں پہ سوچتے ہیں کہ میں کہیں پہ جا کے اپنا ماتھا رگڑ لوں، اور ٹکریں شکریں مار لوں، کسی درخت پہ جا کے دھاگے باندھ لوں، کسی چوکھٹ پہ جا کے اپنی جھولی پھیلا لوں، اور پھر اس کے بعد مجھے یہ سمجھ آئے کہ قیامت کے دن یہ حضرت صاحب مجھے بچا لیں گے، تو ایسا کوئی سین ہونے والا نہیں ہے. یہ وہ ساری غلط فہمیاں ہیں جو انسان کے مرنے کے ساتھ ہی اس کے سامنے آشکار ہو جاتی ہیں. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں فما پس کیا ہے، لہم، ان کے لیے، ان کو کیا ہو گیا ہے کہ عن التذکرتی، وہ نصیحت سے معرضین، اعراض کرنے والے ہیں. یعنی لوگوں کو کیا ہو گیا؟ ان کے سامنے اللہ نے واضح طور پہ بتا دیا، ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین وکنا نکذب بیوم الدین حتی اتانا الیقین فما تنفعہم شفاعت الشافعین. اتنی لمبی ہم نے باتیں کر لیں، اتنی زبردست قسم کی ہم نے نصیحت ان کے سامنے رکھ دی. فما لہم عن التذکرۃ معرضین، یہ کون سی مخلوق ہیں کہ اللہ کی نصیحتوں سے اعراض کر کے دائیں بائیں گھوم رہے ہیں اور ادھر ادھر جا رہے ہیں. فما لہم عن التذکرۃ معرضین، مطلب تعجب والی بات ہے یہ. اس کے بعد فرمایا کأنہم، گویا کہ وہ، حمر، گدھے ہوں، مستنفرہ، بدکنے والے، یعنی دوڑنے والے، بھاگنے والے وہ گدھے ہوں. ایسے گدھوں کی طرح وہ اللہ کی نصیحت سے دور بھاگتے ہیں. ایون آج بھی ہے، یقین کریں، آپ کسی آدمی کو عقیدہ توحید کی آیتیں سنائیں، وہ ایسے نکلے گا آپ کے پاس سے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، جیسے اس کو کون سی بات بتا دی. کہیں گے نہیں جی نہیں، تم تو گستاخ ہو، تم فلاں ہو، تم ایسے ہو، تمہیں یہ نہیں پتہ، تمہیں وہ نہیں پتہ. مطلب انسان ایسے نصیحت سے دوڑ لگاتا ہے، اور بعض لوگوں کو آپ دیکھیں گے، آپ ان کو نصیحت کر رہے ہوں گے، وہ بات بدل دیں گے کہ کسی طرح سے یہ نصیحت بند ہو جائے. اللہ نے فرمایا یہ کیسے عجیب لوگ ہیں. کأنہم حمر مستنفرہ، گویا کہ یہ بدکے ہوئے گدھے ہیں. فرت، جو بھاگتا ہے، من قسورہ، شیر سے، یعنی شیر سے جیسے کوئی گدھا بھاگ جاتا ہے، ویسے یہ لوگ نصیحت سے دور ہونے والے اور اس سے بھاگنے والے ہیں. بلکہ یرید، چاہتا ہے، کل امرئ، ہر ایک شخص، منہم، ان میں سے، یعنی مشرکین مکہ میں سے، ان یؤتا، کہ وہ دیا جائے، صحفا، اپنا صحیفہ، منشرہ، کھلا ہوا. مشرکین مکہ بار بار یہ مطالبہ کرتے تھے کہ ہمیں کھلی ہوئی کتاب دو، ہم نہیں تمہارے قرآن کو مانتے، لکھا ہوا دکھاؤ کدھر ہے. ایمان تو نام اس چیز کا تھا کہ لکھا ہوا آیا نہیں ہے مانو. کلا، اللہ فرماتے ہیں ہرگز نہیں. بل لا یخافون، بلکہ وہ
بے خوف ہو گئے ہیں الآخرہ آخرت سے، وہ آخرت سے ڈرنے والے نہیں ہیں، وہ بے خوف ہو چکے ہیں۔ کلا ہرگز نہیں، انہو بے شک وہ تذکرۃ نصیحت ہے، یہ قرآن مجید، یہ قیامت، یہ اللہ کی باتیں، یہ اللہ کی نشانیاں، یہ معاملات، یہ ساری کی ساری چیزیں نصیحت ہیں۔ فمن شاء جو کوئی چاہے، فمن شاء جو کوئی چاہے ذکرہ وہ اس سے نصیحت حاصل کرے۔ وما یذکرون، اللہ کہتے ہیں وما اور نہیں، یذکرون نصیحت حاصل کرتا ہے الا مگر ان یشاء اللہ، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہے، یعنی جس کے لیے اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس بندے کے لیے چاہے نصیحت بھی وہی حاصل کرتا ہے۔ اور وہ لوگ کون ہیں؟ ہوا وہ اہل التقوی، متقین ہیں، وہ اہل المغفرہ اور معافیاں مانگنے والے اور معاف شدہ لوگ ہیں، یعنی معاف ہونے والے لوگ ہیں، مغفرت مانگنے والے اور معاف شدہ لوگ ہیں، اور وہ اہل التقوی ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ان آیات کے اوپر اور ان نشانیوں کے اوپر ایمان لاتے ہوئے اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اس کے بعد آگے سورہ قیامہ ہے۔ سورہ قیامہ کے اندر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت کی ہی منظر کشی کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کی موت کا وقت یاد کروایا ہے۔ دیکھیں اس صورت کو پڑھتے ہوئے میں ضرور بضرور آپ سے یہ چاہوں گا، اور اپنی ذات کے لیے بھی میں یہی چاہوں گا کہ جب ہم یہ صورت پڑھیں تو ہم کم از کم اپنے سامنے زندگی کی سب سے بڑی حقیقت موت کو رکھیں، کہ انسان جو بھی ہے، دیکھیں جتنے بھی مذاہب ہیں یہ دنیا کے اندر، جتنے بھی ایون جو لوگ مطلب اللہ کو بھی نہیں مانتے، ملحدین ہیں، سب لوگ اس بات پہ اتفاق کرتے ہیں کہ انسان نے مرنا ہے، اور اس نے زندگی کی حقیقت سب سے بڑی یہ ہے کہ اس نے مر جانا ہے، انسان کو موت آنی ہے۔ اللہ نے اس موت کی منظر کشی ایک طرح سے بالکل قریب الموت کی منظر کشی اس صورت کے اندر کی ہے، تو ہم نے ذرا تصور میں جا کے دیکھنا ہے کہ میں اگر اس پوزیشن میں ہوں تو میں کن لوگوں میں سے ہوں۔ ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ باذن اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ فرماتے ہیں لا، ہرگز نہیں، یہ لا اقسم، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ لا کے ساتھ قسم کھانا یہ قسم کے اندر تاکید کو پیدا کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ میں کہوں کہ آپ نے یہ کام کیا، میں کہوں نہیں 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 نہیں، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم میں نے نہیں یہ کیا، اللہ کی قسم ایسے نہیں ہوا۔ پہلے میں نفی کر کے انکار کروں اور اس کے بعد میں قسم اٹھاؤں کہ میں نے جو کیا وہ یہ تھا، میں نے یہ نہیں کیا۔ تو یہ قسم کی سب سے عمدہ ترین اور متأکد ترین قسم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لا، ہرگز نہیں اقسم، اور میں قسم اٹھاتا ہوں بیوم القیامہ، قیامت کے دن کی۔ اللہ تعالیٰ مالک الملک ہے، وہ مخلوقات میں سے جس کی چاہے قسم اٹھائے، چاہے زمانے کی کھائے، چاہے دن کی کھائے، چاہے قیامت کی کھائے، چاہے مخلوق میں سے کس کی کھائے، وہ اس کی مرضی ہے۔ فرمایا اقسم بیوم القیامہ، میں قسم اٹھاتا ہوں کس کی؟ قیامت کے دن کی۔ ولا، اور ہرگز ایسا نہیں ہوگا جیسے یہ مشرکین سمجھ رہے ہیں۔ اقسم، اور میں قسم اٹھاتا ہوں بالنفسی، ایسے نفس کی، اللوامہ، جو ملامت کرنے والا ہے۔ یاد رکھیں انسان کے نفس کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، اور یہ آپ اپنے اندر جج کر سکتے ہیں۔ نمبر 1 نفس مطمئنہ، نمبر ایک نفس مطمئنہ، نمبر 2 نفس لوامہ، اور نمبر 3 نفس امارہ۔ نفس مطمئنہ ایسے نفس کو کہا جاتا ہے کہ انسان جب نیکی کرنے کی طرف راغب ہو تو وہ اس کو ذرا بڑھائے کہ نیکی کرو، اور نیکی کرنے کے بعد اس کو اطمینان ہو جائے، اس کو کہتے ہیں نفس مطمئنہ۔ نفس لوامہ یہ جہاں پہ موجود ہے، یہ انسان کے نفس کی وہ قسم ہے کہ اگر انسان سے کوئی برائی ہو جاتی ہے، کسی برائی کا ارتکاب ہو جاتا ہے، تو یہ والا جو نفس ہے نا، وہ انسان کو ملامت کرتا ہے کہ کاکا جی آپ نے ٹھیک نہیں کیا، آپ نے کسی کا حق کھایا ہے، یار اس کا حق واپس کرو، اس سے معافی مانگو، اس سے معذرت کرو، یار تم نے اللہ کا حق کھا لیا ہے، عقیدہ توحید کو چھوڑ کے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنا کے، یہ نمازیں چھوڑ کے، کسی بھی وجہ سے تم نے یہ کام غلط کیا ہے۔ برائی کے بعد انسان کو ملامت کرنے والی کیفیت، اس کو نفس لوامہ کہتے ہیں۔ تیسرا نفس جس کے بارے میں 13ویں پارے کے اندر ہم پڑھ کے آئے، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا من رحم ربی، یہ نفس امارہ ہے، یہ ایسا نفس ہے جو انسان کو برائی کی طرف ابھارتا ہے، اس کو آگے لے کے جاتا ہے، کر لو یار کچھ نہیں ہوتا، یہاں پہ دنیا کے اندر سارے معاملات ہوئے، مرنے کے بعد کون سا کوئی اٹھائے تم سے کوئی پوچھے گا، جو دل میں آئے کرو، یہ اس کو برائی پہ ابھارتا ہے۔ تو یہ 3 نفس کی قسمیں ہیں، اگر آپ نوٹ کرنا چاہیں تو میں آسانی سے آرام سے مزید بولتا ہوں۔ نمبر 1 نفس مطمئنہ، نمبر 2 نفس لوامہ، اور نمبر 3 نفس امارہ، الف میم الف ما را اور گول تا کے ساتھ۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں، یعنی یہ قسمیں اٹھانے کے بعد فرمایا ایحسب الانسان، کیا انسان یہ گمان کر بیٹھا ہے، الن نجمع، کہ ہم جمع نہیں کریں گے، عظامہ، اس کی ہڈیوں کو، ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکتے، بلا، کیوں نہیں،
قادرین ہم قدرت رکھنے والے ہیں، علی اس بات پر، ان نسویہ کہ ہم عین برابر کر دیں، بنانا ہو اس کے پوروں کو. یہ جو ہمارے پورے ہیں نا، یہ چھوٹے چھوٹے پورے، اللہ کہتے ہیں اب ہڈیاں تو بڑی دور کی بات ہے، بڑی بڑی ہوتی ہیں، ہم تو اس کی چھوٹے چھوٹے پورے جمع کرنے کے اوپر بھی قادر ہیں اور ان کو برابر بنانے پہ قادر ہیں. بل یرید الانسان بلکہ انسان تو چاہتا ہے، لیفجرا کہ وہ گناہ کرے، امامہ اپنے سامنے. انسان کی طبیعت یہ ہے کہ وہ گناہ کرنا چاہتا ہے. یسألو اور وہ سوال کرتا ہے، ایانا کہ کب ہوگا، یوم القیامہ قیامت کا دن. قیامت کا دن، وہ قائم ہونے والا دن، وہ قیامت کا دن، وہ سزا و جزا کا دن، وہ چہروں کے بگاڑے جانے کا دن، وہ چہروں پہ نور لانے کا دن کب ہوگا. یسألو ایان یوم القیامہ. اللہ کہتے ہیں اچھا بتاتے ہیں پھر تمہیں، دیکھو. فَإِذَا بس جب بَرِقَ الْبَصَرُ آنکھیں چندیا جائیں گی. آنکھیں چندیا جانے کی مثال بڑی واضح یوں لے لیں کہ آپ سورج کو اچانک دیکھیں تو آپ کی آنکھوں کے سامنے 5 منٹ کے لیے اندھیرا آ جاتا ہے، مطلب 5 منٹ کہہ رہا ہوں، 5 سیکنڈ کے لیے اندھیرا آ جاتا ہے. اچانک آنکھیں چندیا جاتی ہیں نا تیز لائٹ کی وجہ سے. ایون میرے سامنے جو لائٹ ابھی لگی ہوئی ہے، میں اس لائٹ کی طرف بالکل واضح طور پہ دیکھ نہیں سکتا، تو آنکھیں چندیا جاتی ہیں. فرمایا فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ جب آنکھیں چندیا جائیں گی، وَخَسَفَ اور بے نور ہو جائے گا، الْقَمَرُ قمر، وَجُمِعَ اور اللہ جمع کر دیں گے، یعنی جمع کیا جائے گا، الشمس سورج کو، والقمر اور چاند، وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے. یقول الانسان ہائے اس وقت کیفیت یہ ہوگی کہ انسان کہے گا، یومئذ اس دن، این المفر کہاں میں بھاگ نکلوں، کہیں بھاگ جاؤں، میں کوئی جائے فرار مل جائے، مجھے کوئی جنگلوں میں، صحراؤں میں، پہاڑوں میں، کسی جگہ مجھے پناہ مل جائے. اللہ فرماتے ہیں کلا ہرگز ایسے نہیں ہوگا، لا وزر کوئی کسی قسم کی جائے پناہ نہیں ہوگی، ایک ہی جائے پناہ ہوگی، الی ربک تیرے رب کی طرف، یومئذ اس دن، المستقر وہ ٹھکانہ ہوگا، وہی جائے پناہ ہوگی. یونبأ اور خبر دی جائے گی، الانسان انسان کو، یومئذ اس دن، بما قدم واخر جو اس نے آگے بھیجا اور جو پیچھے چھوڑا. ہر چیز کی آگے پیچھے سے مراد یہ ہے کہ ووضع الکتاب فترى المجرمین مشفقین مما فیہ ویقولون یا ویلتنا ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی ایچ اینڈ ایوری تھنگ، چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا عمل جمع کر کے اس کے سامنے کر دیں گے، جو اس نے آگے بھیجا یا پیچھے چھوڑا. بل الانسان بلکہ انسان، علی نفسہ اپنے آپ کو، بصیرۃ دیکھنے والا ہوگا. اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا وہ اپنے بارے میں خوب جاننے والا ہوگا کہ اس نے کون سی خباستیں یا کون سی اطاعتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس دنیا کے اندر مچائی تھیں یا کی تھیں. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القا پھر فرمایا ولو اور اگرچہ القا وہ ڈالے یا پیش کرے، معاذیرہ کتنی ہی معذرتیں. انسان جتنا مرضی عذر اللہ کے سامنے اس دن پیش کرے گا، اس کا کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوگا. ولو القا معاذیرہ جتنا بھی وہ عذر لے کے جائے گا، اس کا عذر قابل قبول نہیں ہوگا. اس کے بعد آگے جملہ معترضہ آ گیا، یعنی قیامت کے پہلے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے بارے میں باتیں کی، اس کے بعد تھوڑا وحی کی بات آ گئی، پھر تیسری جگہ پہ جا کے دوبارہ قیامت کا ذکر شروع ہو جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں نبی اسلام پہ جب وحی آتی، میں نے آپ کو پہلے بھی شاید بتایا تھا، تو اللہ کے رسول اس کو پڑھنے کی کوشش کرتے کہ کہیں میں کچھ چیزیں آگے پیچھے نہ کر دوں وغیرہ وغیرہ. ایک بشری تقاضا ہے انسان کا، یہ چیزیں سوچتا ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی اسلام کو منع فرمایا لا تحرک نہ آپ حرکت دیں بھی اس وحی کے ساتھ، لسانک اپنی زبان کو، لتعجل بھی کہ آپ جلدی کریں اس کے ساتھ، یعنی آپ جلدی کرتے ہوئے اپنی زبان کو حرکت نہ دیں. ان علینا بے شک ہمارے اوپر ہے، یعنی ہماری رسپانسبلٹی ہے، جمعہ اس کا جمع کرنا، وقرآنہ اور اس کا پڑھنا، یعنی اس کا پڑھانا، اس کا جمع کرنا، یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے. فَإِذَا اب آپ دیکھیں جس چیز کی ذمہ داری اللہ لے رہا ہے کہ اللہ اس کو جمع کرے گا، کیا کسی انسان کے اندر طاقت ہے کہ وہ اس قرآن مجید کے اندر کوئی عمل دخل کر دے؟ ہر وہ آدمی، چاہے وہ یہ کہے کہ قرآن مجید 30 کی بجائے 40 پارے تھے، یا وہ آدمی جو کہے کہ قرآن مجید کے اندر ہیومن انٹرفیئر ہوا ہے، وہ آدمی ڈائریکٹ اس آیت کا منکر ہے. وہ ڈائریکٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے اوپر سوالیہ نشان اٹھا رہا ہے
کہ ان علینا جمع ہوا قرآن، ہماری رسپانسبلٹی اس کو جمع کرنا تھا، یعنی اللہ نے خدا نہ خواستہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی، یا اللہ کی ذمہ داری کے اندر خدا نہ خواستہ کوئی نقص آ گیا، تو ایسے آدمی کو تھوڑا پرہیز کرنا چاہیے۔ اس کے بعد فرمایا فَإِذَا، پس جب قرأناہ ہم اس کو پڑھ رہے ہوں، فَاتَّبِعْ پڑھنے کے بعد پھر پیروی کریں، قرآنہ ہمارے اس پڑھنے کی، یعنی جب ہم پڑھ لیں، یہ تمہارے اوپر وحی آ جائے، پڑھ لیا جائے، پڑھنے کے بعد پھر تم اس کو دہراؤ، ثم پھر ان بے شک علینا ہمارے اوپر ہے بیانہ اس کی وضاحت کرنا، اس کا بیان کرنا۔ یہ والی آیت ڈائریکٹ حجیت حدیث کے اوپر سب سے مضبوط ترین آیت ہے، کہ جیسے یہ قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے دی، ویسے اللہ نے قرآن مجید کے بیان کی ذمہ داری بھی لی۔ اور قرآن مجید کا بیان کیا ہے؟ اللہ کے رسول کا پڑھنا نہیں، اللہ کے رسول کا احکامات کو واضح طور پہ بیان کر دینا۔ اقیم الصلاۃ کن وقتوں میں کرنی ہے؟ یہ وقت ہیں۔ آت الزکوٰۃ کیسے ادا کرنی ہے؟ اس چیز میں اتنی زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہیں، کون سے ہیں؟ فلاں فلاں مہینے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ فلاں کو تم نے والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چوری کرنے والے مرد اور عورت کا ہاتھ کاٹا جائے۔ کہاں سے کاٹا جائے؟ اللہ کے رسول بتائیں گے بھائی۔ اور پھر نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو وضو کرو، کیسے وضو کریں؟ اللہ کے رسول بتائیں گے۔ اس قرآن کا بیان آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اطہر تھی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے نکلنے والے الفاظ کو ہی ہم حدیث کہتے ہیں۔ تو جو بندہ حدیث کا انکار کرتا ہے وہ گویا سیدھا قرآن کا انکار کرتا ہے۔ اس پہ میں آپ کو ایک کتاب ریکمنڈ کروں گا، اگر آپ میں سے کوئی شوق رکھنا چاہے تو وہ کتاب لازمی پڑھے، بڑی شاندار زبردست کتاب ہے، اور پی ڈی ایف میں میرے خیال موجود بھی ہے۔ کتاب کا نام ہے فتنہ انکار قرآن سے، نہ فتنہ نہیں سوری، انکار قرآن سے انکار حدیث سے انکار قرآن تک۔ کتاب کا نام ہے انکار حدیث سے انکار قرآن تک۔ یہ شیخ عبدالسلام رستمی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، دارالاسلام نے چھاپی بھی ہوئی ہے، بڑی زبردست کتاب ہے، اردو کے اندر بھی ہے، دیگر زبانوں کے اندر ہو تو مجھے پتہ نہیں۔ تو آپ یہ کتاب پڑھیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس طرح سے یہ قرآن اور حدیث ایک دوسرے کے پیرلر چلتے ہیں، اور کس انداز سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی زبان سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ اللہ نے محفوظ بھی فرمائے، اور کیسے وہ ہمارے لیے حجت ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں ثم ان علینا بیانہ، ہماری رسپانسبلٹی ہے اس کا بیان کروانا۔ اور پھر آگے فرمایا کلا، بل کلا کیوں نہیں، بلکہ تحبون، تم پسند کرتے ہو العاجلہ، جلدی کو، تم جلدی کو پسند کرتے ہو۔ جلدی کو پسند کرنا کیا ہے؟ دیکھیں، جلدی کو پسند کرنا یہ ہے کہ انسان نقد بہ نقد کام کرنے کو پسند کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ میں یہ پیسے کسی کو دوں اور میں چاہتا ہوں کہ مجھے اس کا عوض ابھی مل جائے۔ اللہ کہتے ہیں کہ انسان اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس نے نیکی کی ہے تو اس کو نیکی کا اجر فوراً بفوراً دنیا میں مل جائے۔ ایسا نہیں ہے، نیکیوں کا اجر دنیا میں نہیں، دنیا میں بھی اللہ نے رکھا ہے، لیکن ہماری نیت یہ نہیں ہوتی۔ ہماری اصل نیت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت کے اندر ان نیکیوں کا اجر ہمیں عطا فرمائے۔ فرمایا بلکہ انسان کیا ہے، وہ تو جلدی کا پسند کرنے والا ہے۔ وَتَذَرُونَ، اور چھوڑنے والا ہے الآخرہ، آخرت کو۔ وَتَذَرُونَ، اور تم چھوڑنے والے ہو الآخرہ، آخرت کو۔ وجوہن بہت سے چہرے، یومئذ اس دن، ناظرہ وہ تر و تازہ ہوں گے، بارونق ہوں گے، خوبصورت ہوں گے، کشادہ ہوں گے۔ کشادگی کی وجہ کیا؟ الی ربہا، وہ اپنے رب کی طرف، ناظرۃ دیکھنے والے ہوں گے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھنے والے چہرے اللہ کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ جیسے حدیث کے اندر آتا ہے کہ مومنین اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو عزت و احترام اور جلال والا چہرہ ہے، اللہم ارزقنا بہذا الشیء، اللہم ارزقنا بہذہ النعمہ، اللہم ارزقنا بزیارتک وجہک الکریم۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے چہرے کی زیارت فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اہل جنت اللہ تعالیٰ کے چہرے کو دیکھیں گے تو ان کے حسن میں اضافہ ہو جائے گا۔ وجوہ یومئذ الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کے چہرے کی طرف دیکھیں گے۔ ووجوہ، اور بعض ایسے چہرے ہوں گے یومئذ اس دن، باسرہ جو بے رونق ہوں گے، کالے چہرے، بے رونق، اداس قسم کے چہرے۔ تظن، وہ گمان کر چکے ہوں گے، ان یفعل، کہ وہ کیا جائے گا بہا ان کے ساتھ، فاقرہ، تنگی والا معاملہ۔ یعنی تنگی والا معاملہ سے مراد یہ کہ ان کو کمر توڑ دینے والا معاملہ ان کے ساتھ کیا جانا ہے۔ ان کو اس بات کا یقین ہو چکا ہوگا کہ ان کے ساتھ آج آسانی اور ہمدردی کے ساتھ پیش نہیں آیا جائے گا، بلکہ آج ان کے ساتھ سختی کے ساتھ پیش آیا جائے گا۔ کلا، ہرگز نہیں، اذا، جب بلغت، پہنچ جاتی ہے، التراقیہ، دونوں ہنسلیوں کے درمیان۔ یعنی یہ موت کی کیفیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان کر رہے ہیں۔ اور موت جب آتی ہے تو انسان کی روح بائیں پنڈلی سے قبض ہونا شروع ہوتی ہے،
اور بائیں پنڈلی سے ایسے، پھر دائیں، پھر اس طرح سے کرتے کرتے ان دو جگہوں کے درمیان میں یہ جو ہنس کی یہ والی جو ہڈیاں ہیں، اس کو ہنس کی ہڈیاں کہتے ہیں، ہنسلی کہتے ہیں، اس کے درمیان آ جاتی ہے، یہاں پہ آ جاتی ہے تو اب بالکل ختم ہونے کے قریب ہے۔ اس کے بعد سر کے اندر سے اس طرح سے اس انسان یا کسی طرح سے انسان کی جو روح ہے وہ قبض کر دی جاتی ہے، اور یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آتی ہے کہ جب روح قبض کر کے فرشتے اوپر لے کے جاتے ہیں تو آنکھیں اس کو دیکھتی ہیں کہ میری روح اوپر جا رہی ہے، اور فرمایا کہ جب تم دیکھو تو تم جو میت ہے اس کی آنکھیں جب وہ فوت ہو جائے تو اس کی آنکھیں بند کر دو دعا پڑھتے ہوئے۔ کیوں کہ جب انسان فوت ہوتا ہے تو آنکھیں اس اپنی روح کی پیروی کر رہی ہوتی ہیں، اس کو دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ وہ کدھر جا رہی ہے۔ فرمایا اذا بلغت التراقیہ، جب جان جو ہے وہ دو ہنسلیوں کے درمیان آ جائے گی، وقیل، اور کہا جائے گا من راق، کون ہے جو دم کرنے والا ہے، یعنی راقین سے مراد راقی ہے، دم کرنے والا۔ دم کرنے والا کوئی آدمی ہے، جیسے ہمارے ہاں آج کل جو بنا ہوا ہے، ایک ٹرینڈ بنا ہوا ہے، آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ وہ آدمی جس کی روح بالکل قبض ہونے کے قریب ہوتی ہے یا اس کی موت واقع نہیں ہو رہی ہوتی اور وہ تکلیف میں ہوتا ہے، تو ہم سورۃ یاسین پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیں سورۃ یاسین کا مقصد یہ نہیں ہے جو ہم نے بنایا ہوا ہے کہ جی لوگوں کے قریب المرگ لوگوں کے اوپر پڑھنا شروع کر دیں۔ قرآن مجید رحمت ہے، لیکن یہ لوگوں نے جو ٹرینڈ بنایا ہے یہ بالکل درست نہیں ہے۔ تو وکیل، اور کہا جائے گا من راقم، کوئی دم کرنے والا ہے، وظن، اور وہ گمان کرے گا، یعنی گمان یہاں پہ گمان کے معنی میں نہیں بلکہ یقین کے معنی میں ہے، وظن، اور اس کو یقین ہو جائے گا، انہو، کہ وہ الفراق، اب جدا ہونے والا ہے، وقت جدائی آ گیا، جسم سے روح نکلنے والی ہے، یہ انسان کو اس وقت بالکل احساس ہو جاتا ہے۔ اور فکشفنا عنک غطاءک فبصرک اليوم حدید، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آنکھ سے سارے پردے بھی اٹھا دیتے ہیں۔ جیسے ایک حدیث کے اندر آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ جو آدمی فوت ہو گیا، قبر میں چلا گیا، جس کی موت واقع ہو گئی، گویا اس کے لیے قیامت ہی قائم ہو گئی ہے۔ اس کو جنت کا لباس پہنا دیا جائے گا، یا جنت کا بستر یا جنت کی کھڑکیاں اس کے لیے کھول دی جائیں گی، یا جہنم کا بستر یا جہنم کا لباس یا جہنم کی سختیاں اس کے لیے کھول دی جائیں گی۔ اس کے بعد فرمایا والتفت، اور مل جائے گی الساق، پنڈلی، بالساق، پنڈلی کے ساتھ، یعنی اس کی آپ مثال یوں لے لیں کہ یہ میری بائیں پنڈلی ہے اور یہ دائیں پنڈلی کے اوپر ہے۔ اب جان بائیں پنڈلی سے نکلنا شروع ہوئی تو یہ بائیں پنڈلی کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ یہ اٹھا کے اس طرف کر لی جائے، بلکہ یہ آپس میں جڑی رہ جائیں گی۔ والتفت الساق بالساق، پنڈلیاں پنڈلیوں کے ساتھ ملا دی جائیں گی۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی اور دوسرا یہ بھی ہے کہ جب انسان فوت ہوتا ہے تو اس کے پاؤں آپس میں ملا کے بعض اوقات باندھ دیے جاتے ہیں۔ فرمایا الی ربک، اور تیرے رب کی طرف، یومئذ، آج، المساق، وہ چڑھنا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف آج چلنا اور اسی کی طرف پہنچنا ہے۔ فلا صدقا، نہ اس نے صدقہ کیا، ولا صلی، اور نماز پڑھی، نہ صدقہ نہ نماز، ٹھیک ہے جی، اور نہ تصدیق بھی اس کی آ جاتی، اس نے کوئی تصدیق نہیں کی اور نہ اس نے کوئی صدقہ خیرات کیا اور نہ اس نے نماز ادا کی، ولیکن، اور لیکن، کذب، اس نے جھٹلایا، وتولا، اور پھر گیا۔ یہ جو آیت نمبر 31 سے لے کے تقریباً آیت نمبر جو 35 ہے، یہ ابو جہل کے بارے میں نازل ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیات اور یہ قیامت کی منظر کشی اس کے سامنے رکھی نا، تو اس نے تکبر کے ساتھ اس نے اپنا منہ موڑا اور کہا کہ جاؤ، تمہاری ان باتوں سے مجھے کوئی خوف نہیں آتا، نہ مجھے کوئی پریشانی ہے، نہ کوئی لینا دینا۔ تکبر کے ساتھ وہ چلا گیا۔ تو یہ ابو جہل کے بارے میں آیات نازل ہوئی۔ اللہ فرماتے ہیں فلا صدق ولا صلی، نہ تو اس نے تصدیق کی اور نہ نماز ادا کی، ولیکن، اور لیکن، کذب، اس نے جھٹلایا، وتولا، اور پھر گیا، ثم ذهب، پھر وہ چلا گیا، الی اہلہ، اپنے گھر والوں کی طرف، یتمتع، اکڑتے ہوئے، تکبر کے ساتھ۔ اولا لکا، فرمایا اولا، افسوس ہے، لکا، تیرے لیے، فاولا، بس تیرے لیے افسوس ہی افسوس ہے، ثم، پھر، اولا، افسوس ہے، لکا، تیرے لیے، فاولا، اور بڑا ہی افسوس ہے۔ یعنی یہ بے حد افسوس کرنے کی حکمت ایک سمجھ آتی ہے کہ انسان اس حد تک اپنی دشمنی، عناد اور گناہ کے اندر انوالو ہو جائے اور آگے نکل جائے کہ کسی طرح کی نصیحت اس کے دل کو اس کے دل پہ اثر نہ کرے۔ دل بند ہو گیا، یہ تو قابل افسوس آدمی ہے، انسان کا ضمیر مر جائے۔ میں عام طور پہ کہتا بھی ہوتا ہوں ایسے بندے کو، جو کوئی بندہ مجھے یہ کہے نا کہ یار نمازیں نہیں پڑھتے لیکن ضمیر بڑا ملامت کرتا ہے، فلاں گناہ کا کام کر لیں تو ضمیر بڑا ملامت کرتا ہے، میں کہتا ہوں ان کے لیے مبارکباد ہے جن کو ان کا ضمیر ملامت کرتا ہے برائی پر۔ اگر انسان کا ضمیر برائی پہ مطمئن ہو جائے تو سمجھو ہدایت کے راستے بند ہو گئے۔ یہ وہی لوگ ہیں نا جو مانتے تھے اللہ کے رسول سچے ہیں، صادق و امین ہیں، اللہ کے رسول نے 40 سال ان کے اندر گزارے ہیں، آپ کی بعثت کے باوجود امانتیں آپ کے پاس رکھ رہے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام کو مانتے ہیں، چھپ چھپ کے اس قرآن کو سنتے ہیں، اس کے باوجود
انہوں نے اپنے ضمیر کو مطمئن کر لیا اس گناہ اور اس شرک کے اوپر اور انکار کر دیا اس عقیدہ توحید کا، لہذا نتیجہ کیا ہے؟ افسوس ہے تمہارے لیے، اور کیا ہو سکتا ہے؟ ایحسب الانسان، کیا انسان نے یہ گمان کیا، ان یترکا، کہ اس کو چھوڑ دیا جائے گا، سدا یعنی شتر بے مہار یا بیکار، انسان کیا یہ گمان کرتا ہے اللہ نے اس کو بیکار پیدا کیا ہے؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، انسان کی کیا یہ سوچ بن گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بیکار پیدا کیا، مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، سوا ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، اور اس کے بعد کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا؟ بہت بڑی غلط فہمی ہے جو انسان نے پال رکھی ہے۔ اللہ کہتے ہیں کیا انہوں نے یہ گمان کیا ہے کہ ان کو شتر بے مہار چھوڑ دیا جائے گا؟ چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ ایک وقت دے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک مہلت دے دیتا ہے، لیکن جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو انسان بند دروازوں کے اندر، بند گلیوں کے اندر آ جاتا ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ کہتے ہیں یعنی انسان نے کیا یہ گمان کیا کہ اس کو شتر بے مہار چھوڑا جائے؟ الم یکو، کیا وہ نہیں تھا، نطفتن، ایک منی کا قطرہ، من منی، منی سے نکلا ہوا، یمنا، جو ٹپکایا گیا، یعنی ٹپکنے والا وہ منی کا قطرہ، ایسا وہ مطلب بیکار ایک سپرم تھا، ثم پھر کانا، وہ ہو گیا علقتن، کانا یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو بنا دیا علقتن، جمع ہوا خون، فخلق، پھر اس نے اس کو پیدا کیا، فسوا، پھر اس کو برابر کیا۔ بیکار سی چیز جو آنکھوں سے نظر نہیں آتی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنا کڑیل جوان پیدا کر دیا، ماں کے پیٹ میں جگہ دے دی، وہاں پہ رزق کا بندوبست کر دیا، نکلنے کے راستے آسان کر دیے، ماں کی چھاتیوں سے دودھ نکال کے رزق کا بندوبست کر دیا، اور جب یہ حضرت صاحب بڑے ہوئے تو اٹھ کے کہنے لگے میں نہیں مانتا اللہ کون ہے، تم اپنی پیدائش اور تخلیق پر غور کرو، تم تھے کیا؟ تم تو کچھ تھے ہی نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں وجود دیا۔ پھر اس سے بڑھ کر دلیل کیا ہوگی؟ فرمایا فجعل، اور اس نے بنایا، منہ، اس سے، الزوجین، جوڑے، الذکر، مذکر بنائے، میل بنائے، مرد بنائے، والانثی، اور عورتیں مؤنث فیمیل بنائیں۔ الیس ذالک، اب وہ ذات جو انسان کو بغیر کسی وجود کے وجود دینے پہ قادر ہے، اور پھر وجود دینے کے ساتھ اس میں جوڑے جوڑے بنانے پہ قادر ہے، الیس ذالک، کیا وہ اس بات پر بقادر، ان قدرت رکھنے والی نہیں ہے، علی، کہ وہ اس بات پر، ان یحیی الموتى، کہ مردہ کو زندہ کر لے، یعنی جو مردہ بھی نہیں تھا اس نے مردے کی بجائے عدم سے اس کو وجود دیا۔ ابھی تو وجود تو موجود ہے، اب وجود دینا کون سا مشکل کام ہو گیا؟ جس نے کچھ تھا ہی نہیں تو کچھ بنا دیا، کچھ بنا دینے کے بعد مٹا دیا، اور مٹانے کے بعد کیا دوبارہ اٹھانا اس کے لیے ناممکن ہے؟ ناممکن نہیں۔ الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى، انسان کیا یہ سمجھ رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوبارہ اس مردہ کو زندہ کرنے پہ قادر نہیں ہے؟ تو یہ اس کی بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اس کے بعد آگے سورۃ دہر ہے، سورۃ الانسان ہے، جس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی حالتوں کا بھی تذکرہ کیا، اور صحیح مومن، شاکرین اور کافرین اور منکرین وغیرہ کے حوالے سے اللہ نے باتیں کی۔ بڑی زبردست صورت ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر جمعے والے دن فجر کی نماز کے اندر دوسری رکعت میں سورۃ دہر پڑھا کرتے تھے، پہلی میں سورۃ سجدہ اور دوسری میں سورۃ دہر پڑھتے تھے۔ اور میں کویت کے ایک عالم دین ہے شیخ عثمان الخمیس، ان کا کلپ سن رہا تھا، وہ کہتے ہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر عقل مند انسان کو ہفتے میں ایک بار اس سورۃ دہر کا مطالعہ ضرور کرنا چاہیے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیسے انسان کے لیے معاملات کیے ہیں، اور کیسا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کا عنوان دے کے اس سورہ مبارکہ کو نازل فرمایا۔ تو اللہ فرماتے ہیں اس کی پہلی آیت، یقین کریں میں کہتا ہوں پوری سورت تو چلے آگے جا کے آ جاتی، جو بھی معاملات ہوتے ہیں، آپ اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت پڑھ لینا تو اللہ پر ایمان لانے کے لیے اور ان معاملات کو سمجھنے کے لیے یہ پہلی آیت کافی ہے۔ اللہ کہتے ہیں حل اتا، کیا آیا، علی الانسان، انسان پر، حین، ایسا وقت، یہاں بھی کیا آیا سے مراد یہ ہے کہ کیا نہیں آیا، حل اتا، کیا نہیں آیا، علی الانسان، انسان پر، حین، ایسا وقت، من الدہر، زمانے میں سے، لم یکن، جب وہ نہیں تھا، شیئن، کچھ بھی، مذکورہ، قابل تذکرہ، انسان پر کیا ایسا زمانہ نہیں آیا کہ جب وہ اس کا کوئی ذکر ہی نہیں تھا۔ یہ بڑی زبردست قسم کی آیت ہے سمجھانے کے لیے۔ یعنی مجھے آپ بتائیں کہ ہم میں سے سبھی لوگ ماشاءاللہ تبارک اللہ کچھ نہ کچھ عمر کا حصہ گزار کے بیٹھے، میچور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جب ہم لوگ اس دنیا میں نہیں آئے تھے تو کیا ہمارا تذکرہ تھا؟ ہمارا کوئی تذکرہ نہیں تھا۔ اللہ کہتے ہیں کہ انسان پر کیا ایسا زمانہ آیا ہے، یا کیا ایسا زمانہ نہیں آیا، یا ایسا زمانہ اس پر نہیں گزرا کہ جب اس کا کوئی تذکرہ ہی نہیں تھا۔
اس کا کوئی وجود ہی نہیں تھا. ہم شارٹلی لیتے ہیں نا, آدم علیہ السلام سے پہلے کی دنیا نہیں لیتے. میں اپنا اور آپ اپنا دیکھ لیں کہ ہمارے دنیا میں آنے سے پہلے ہمارا کوئی تذکرہ تھا, ہمیں کوئی جانتا تھا, ہمیں کوئی مانتا تھا. اسی طرح دنیا سے رخصت ہونے کے بعد آپ کے بیٹے شاید آپ کا نام یاد رکھیں, اس کے بعد آپ کے پوتے اگر آپ کو انہوں نے آپ کو دیکھا ہوا ہے وہ تھوڑا بہت یاد رکھیں. تیسری نسل آپ کو بھول جائے گی کہ آپ کون تھے, اللہ کہ آپ نے کوئی بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہو تو شاید ایک دو نسلیں آپ کو مزید یاد رکھ لیں. انسان اسی طرح سے ہے. اللہ کہتے ہیں انسان کے اوپر ایسا زمانہ نہیں آیا زمانوں میں سے کہ جب اس کو کوئی تذکرہ ہی نہیں تھا. پھر کیا ہوا؟ جب اس کا تذکرہ نہیں تھا ہم نے اس کا تذکرہ زبان زد عام کر دیا, لوگوں میں اس کا تذکرہ اس کو وجود دیا, باقی مخلوقات میں اس کا تذکرہ شروع کیا. جنوں کے ہاں بھی اس کا تذکرہ ہوا, فرشتوں کے ہاں بھی اس کا تذکرہ ہوا, اللہ کی مخلوقات کے ہاں بھی اس کا تذکرہ ہوا, سمندروں میں موجود مچھلیوں نے اس کا تذکرہ کیا, پہاڑوں میں موجود چیونٹیوں نے اس کا تذکرہ کیا. مطلب ہم نے اس کو لوگوں میں عام کر دیا, اپنی مخلوقات میں عام کر دیا, کچھ بھی نہیں تھا. پھر کیا ہوا؟ انا خلقنا الانسان, ہم نے انسان کو پیدا کیا کس سے؟ من نطفۃ, وہی منی کے قطرے سے, امشاج, ملا جلا. امشاج کا مطلب ہے ملا, یعنی مادہ منویہ مرد کا اور مادہ منویہ عورت کا, یہ آپس میں ملے اور انسان کی تخلیق ہوئی. ہم نے اس کو ملے جلے قطرے سے پیدا کیا. پھر ہم نے کیا کیا؟ نبتلیہ, ہم نے اس کو آزمایا. فجعلناہ, اور ہم نے بنا دیا اس کے لیے, اس کو بنایا ہم نے سمیعا, سننے والا, بصیراً, دیکھنے والا. یہاں پہ بہت پیارا نقطہ سمجھ آتا ہے. دیکھیں سمیع اور بصیر یہ صرف اور صرف انسان اور جن ہے, اس لیے کہ انسان سن کے غور و فکر کرنے کے قابل ہے اور دیکھ کے نصیحت حاصل کرنے کے قابل ہے. اللہ نے انسان کو عقل دی ہے جس وجہ سے وہ سمیع اور بصیر ہے. جانور بھی دیکھتے ہیں, باقی چیزیں بھی دیکھتی ہیں, باقی چیزیں بھی سنتی ہیں. آپ گدھے کو ڈنڈا شنڈا ماریں, اس کو آواز دیں, وہ آپ کی آواز پہ لگ جاتا ہے, وہ آپ کے پیچھے چلنا, لیکن وہ سمیع اور بصیر نہیں ہے. جانداروں میں جن اور انسان, اور یہاں پہ بالخصوص تذکرہ انسان کا ہے کہ اللہ نے اس کو سمیع و بصیر بنایا. اللہ نے اس کو عقل دی اور اس عقل کے ذریعے آزمایا کہ کیا یہ میرا فرما بردار ہوتا ہے یا نافرمان ہوتا ہے. فرمایا انا ہدینا, بے شک ہم نے اس کو ہدایت دی ہے سبیلا, راستے کی. اما شاکرن, وہ چاہے تو شکر گزار ہو جائے, و اما, اور چاہے تو کفورن, ناشکرا ہو جائے, اس کی مرضی ہے. قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی. ٹھیک ہے جی. فمنکم من یؤمن ومنکم من یکفر, جو تم میں سے چاہے وہ ایمان لائے, جو تم میں سے چاہے وہ انکار کر دے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو عقل دے کے آزما لیا. اور پھر آگے اللہ فرماتے ہیں انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. فرمایا انا اعتدنا, بے شک ہم نے تیار کر رکھا ہے للکافرین, کافروں کے لیے, سلاسل, زنجیریں, واغلالا, اور توق, وسعیرا, اور تپتی ہوئی بھڑکتی ہوئی آگ یعنی جہنم. ہم نے جہنم ان لوگوں کے لیے تیار کر کے رکھی ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی اللہ نے اپنی رحمت کا تذکرہ کیا. فرمایا ان الابرار, ہاں وہ لوگ جو نیکی کرنے والے ہیں, یشربون, وہ پیئیں گے, من کأس, یا وہ پلائے جائیں گے, یشربون, پیئیں گے, من کأس, پیالوں سے یا جام سے, کانا, گویا کہ مزاجوہا, ان کا ذائقہ ہوگا, کافورا, کافور کا. یہ دنیا کی جو کافور ہے ویسی نہیں, بلکہ ایسے جام اللہ پلائے گا کہ اس کے اندر ایک کتنی خوبصورت خوشبو ہوگی کہ نہ تو وہ کسی ناک نے سنی, نہ کسی ناک نے سونگھی ہوگی, نہ کسی کان نے سنی ہوگی, اور نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہوگی. فرمایا عینن, عینن, چشمے, یشربو, وہ پیئیں گے, بہا, ان میں سے, اس سے, عباد اللہ, اللہ کے بندے, یفجرونہا, اور وہ اس کو پھاڑ لیں گے, تفجیرن, پھاڑ لینا, یعنی اللہ کے بندوں کے سامنے وہ چشمے ہوں گے. اور اگر کوئی انسان اللہ کا بندہ یہ چاہے گا کہ وہ اس چشمے میں سے شاخ نکال کے اپنے گھر میں سے گزار کے لے آئے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس چشمے کو اس کا پابند کر دیں گے کہ وہ اس کے کام آئے. یفجرونہا تفجیرا. یوفونا, اب یہ اہل جنت کون ہیں؟ فرمایا یوفونا, وہ پوری کرتے ہیں, بالنظر, اپنی نظروں کو, ویخافونا, اور وہ ڈرتے ہیں, یومن, ایسے دن سے, کانا, ہے, شرہ, اس کی پریشانی یا اس کی تکلیف یا اس کا شر, مستطیرا, وہ پھیلا ہوا, یعنی اس کی برائی یا اس کی جو ہولناکی ہے وہ پھیلی ہوئی ہے. اس کے بعد فرمایا وَيُطْعِمُونَ, اور اہل جنت کیا کرتے ہیں؟ یہ اہل جنت کی نشانیاں بیان ہو رہی ہیں. وَيُطْعِمُونَ, وہ کھلاتے ہیں, الطعام, کھانا, علی حبہ, اس کی محبت کی بنا پر, اللہ سے محبت کرتے ہوئے کھانا کھلاتے ہیں. کن کو؟
مسکینن مساکین کو، و یتیمن یتیموں کو، و اسیرن اور قیدیوں کو، ان لوگوں کو جا کے یہ کھانا کھلاتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں، انما صرف اور صرف یا بے شک، نطعمکم ہم تم کو کھانا کھلاتے ہیں، لوجہ اللہ اللہ کی رضامندی کے لیے، اللہ کے چہرے کے لیے، لا نرید ہم نہیں چاہتے، منکم تم سے جزاء کوئی بھی بدلہ، ولا شکورا اور نہ ہی کوئی شکر گزاری، ہمیں تمہارے تھینک یو سر جی جزاک اللہ خیر کا شکریہ، جزاک اللہ خیر کی ضرورت نہیں ہے، ہم جو تمہیں کھلا رہے ہیں یہ اللہ کی محبت کی بنا پہ کھلا رہے ہیں، اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کی خاطر کھلا رہے ہیں۔ اب دیکھیں شریعت اسلامیہ کے اندر احسان کرنے والا اور جس پر احسان کیا جائے دونوں کا ہی اللہ تعالیٰ نے قانون بیان کر دیا۔ قرآن مجید کے اندر یہ قانون آ گیا کہ اگر تم کسی کے اوپر احسان کرو تو مقصد کیا ہو، اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی ہونی چاہیے، اور جس پر احسان کیا جائے اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لا یشکر الناس لا یشکر اللہ، جو انسان لوگوں کا شکریہ نہیں ادا کر سکتا وہ اللہ کا شکریہ بھی نہیں ادا کرتا، لہٰذا لوگ بندے کو شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد انا نخاف، بے شک ہم ڈرتے ہیں، من ربنا اپنے رب سے، یومن اور اس دن سے، عبوسن، عبوسن کا مطلب ہے چہروں کو بگاڑنے والا، قمطریرا نہایت سخت، سخت ترین چہروں کو بگاڑنے والا جو دن ہے ہم اس سے بھی ڈرتے ہیں۔ اللہ کا فرماتے ہیں فوقاہم اللہ، پس اٹھا لیا اللہ تعالیٰ نے، شر کو، ذالک الیوم اج کے دن سے، آج کے دن کا شر اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے اٹھا لیا ان سے، ولقاہم اور ہم نے ڈالا ان کو، ولقاہم اور ڈال دیا ہم نے، نظرتن، نظرت کا مطلب ہوتا ہے یعنی تر و تازگی اور خوبصورتی، و سرورا اور آسودگی کے اندر، خوش دلی اور تر و تازگی اور آسودہ حال ہم نے ان کو بنا دیا، وجزاہم اور جزا دی ان کو، وجزاہم اور وہ جزا ہے، وجزاہم اور جزا دی ان کو، بما صبروا اس چیز کی وجہ سے جو انہوں نے صبر کیا، جنتن جنت، یعنی اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو جنت ان کے صبر کی وجہ سے دی، وحریرن اور ریشم عطا کی، متکئین وہ ٹیک لگائے ہوں گے، فیہا اس جنت کے اندر، علی الارائک اپنے صوفوں پر، لا یرون نہیں وہ دیکھیں گے، فیہا اس جنت کے اندر، شمسن تیز روشنی، ولا زمہریرا اور نہ ہی تیز ٹھنڈک، نہ تو ان کو سورج کی حدت تکلیف دے گی یعنی روشنی کی حدت تکلیف دے گی، اور نہ ہی ان کو سردی کی شدت تکلیف دے گی، ایک معتدل موسم ہوگا جو اچھا بھلا انسان کو لگتا ہے۔ فرمایا ودانیتن اور اس کے جو پھل ہیں، علیہم اور نزدیک ہو رہے ہوں گے، علیہم ان پر، ظلالھا ان کے سائے ان پر جھکے ہوئے ہوں گے، وذللت اور مزید جھکے ہوئے ہوں گے، قطوفھا اس کے پھل، تذلیلا جھک جانا، سائے ان کے قریب ہوں گے اور پھل ان کے اوپر جھکا ہوا ہوگا جنت کے اندر، اور اس کے بارے میں ہم بار بار پڑھ چکے ہیں۔ وَيُطَافُ فرمایا وَيُطَافُ اور پھیرا جائے گا، علیہم ان پر، بِآنِیَةً ایسے برتنوں کو، من فضہ جو چاندی سے بنے ہوں گے، وَأَكْوَابٍ اور ایسے جام ہوں گے، ایسے آب خورے ہوں گے، کانت گویا کہ ہیں وہ، قواریرا شیشے کے بنے ہوئے، یعنی چاندی کو ڈھال کر ایسا خوبصورت برتن بنایا جائے گا کہ وہ محسوس ہوگا جیسے وہ شیشے کا بنا ہوا ہے، قواریرا ایسا شیشہ، من فضہ جو چاندی سے بنا ہوگا، قدروہا اس کا ایک اندازہ مقرر کیا ہے، تقدیراً اندازہ مقرر کرنا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے اندازے کے مطابق اور اپنے طریقے کے مطابق اس برتن کو ڈھال کے اہل جنت کے لیے پیش کریں گے، یعنی پیش کروائے جائیں گے۔ فرمایا وَيُسْقَوْنَ اور وہ پلائے جائیں گے، فیہا ان پیالوں کے اندر، کأسن جام یا آب خورے، کانا مزاجھا ان کا ذائقہ ہوگا، زنجبیلا ادرک کا، یعنی آپ دیکھیں وہ لوگ جو ابھی عرب میں رہتے ہیں وہاں پہ ادرک کا کعوہ بڑا مشہور ہے، اور ایون آپ چائے کے اندر یہ ادرک کا کعوہ بنائیں تو اس کی خوشبو انسان کو بڑا خوش کرتی ہے، بڑا یعنی، اور یہ ایک لگژری آئٹم ہے، یہ ایسی آئٹم نہیں ہے جو عام بندہ لے سکے یا اس کا کوئی ذوق ہو، یہ ایک لگژری آئٹم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ اہل جنت کو پیش کروائیں گے۔ فرمایا عینن فیہا اس کے اندر چشمہ ہوگا، تسمہ جس کا نام رکھا گیا ہے سلسبیلا، سلسبیل اس کا نام ہوگا، سلسبیل یعنی ایسا چشمہ جو بڑی روانی کے ساتھ بہنے والا، جس کو آسانی کے ساتھ انسان کسی بھی طرف موڑ لے۔ وَيَطُوفُ اور اللہ فرماتے ہیں وَيَطُوفُ اور گردش کریں گے، علیہم ان پر، ولدان
غلام یا بچے مخلدون ہمیشہ رہنے والے، یعنی ایسے نو عمر بچے ان کے اوپر آئیں گے جو بڑے خوبصورت ہوں گے۔ فرمایا اذا رأیتہم، جب آپ دیکھیں گے ان کو، حسبتہم، تو آپ کو یہ لگے گا لؤلؤ منثورا، گویا کہ وہ بکھرے ہوئے موتی ہوں۔ خوبصورت لڑکے ان کی خدمت کے لیے آگے پیچھے اوپر نیچے بھاگ رہے ہوں گے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ، اور آپ جب بھی دیکھیں گے، ثم رأیت، یہاں پہ کسی بھی طرف دیکھیں گے، نعیماً، تو نعمتیں ہی نعمتیں نظر آئیں گی، وملکن، اور بادشاہت نظر آئے گی، کبیرا، بہت بڑی۔ جنت وسیع و عریض، نعمتوں سے بھرپور، مالا مال، لدی ہوئی جنت آپ کو ہر طرف نظر آئے گی، نعمتوں کی نہ قدری کہیں نظر نہیں آئے گی۔ عالیہم، اللہ فرماتے ہیں ان پر ہوں گے، ثیابن، کپڑے، سندسن، باریک ریشم کے، خضرن، سبز رنگ کے، و استبرق، اور موٹی ریشم، وحلو، اور ان کو پہنائے جائیں گے، اساورا، کنگن، من فضہ، چاندی کے۔ یعنی اگر آپ دیکھیں سورۃ کہف کے اندر ہم پڑھ کے آئے تھے کہ اہل جنت کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، یہاں پہ چاندی کے کنگن کی بات آئی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان کے لائق ہے، وہ جیسے جس طرح کا کنگن کوئی انسان چاہے گا اس کو پہنایا جائے گا۔ وسقاہم، اور ان کو پلائے گا، ربہم، ان کا رب، شرابا طہورا، پاکیزہ شراب، بہترین اور مزے کی شراب، وہ شراب جو انسان کے ذہن کو خراب نہیں کرتی، اس کے ذہن کو سیدھا رکھتی ہے، وہ والی شراب اللہ سبحانہ و تعالی لوگوں کو پلائیں گے۔ فرمایا ان ھذا کان لکم جزاء، اوہو سبحان اللہ، ان ھذا، بے شک یہ جو تم پیچھے پڑھ کے آئے ہو، سن کے آئے ہو، سمجھ کے آئے ہو، جو تمہیں نعمتیں دی جا رہی ہیں تمہارے لیے، جو ثیاب سندس خضر و استبرق ہے، جو حلو اساور من فضہ ہے، جو قواریر ہے، جو آپ کو عین یشرب فیہا تسمی سلسبیلا، وغیرہ وغیرہ جتنی بھی نعمتیں دی ہیں، یہ کیوں ہے؟ ان ھذا، بے شک، کانا ہے، لکم، تمہارے لیے، جزاء، بدلہ، وکان سعیکم، اور تمہاری جو کوشش ہے، مشکورا، یہ ہمارے لیے وہ والی تمہاری کوشش ہے جو قابل قدر ہے، تمہاری کوشش کی قدر کی گئی ہے۔ انا، بے شک، نحن، ہم، نزلنا، ہم نے نازل کیا، علیک، تم پر، القرآن، تنزیلا، قرآن مجید کو نازل کرنا۔ اس کے بعد فرمایا کہ فصبر، پس صبر کیجئے، لحکم ربک، اپنے رب کا حکم کا، ولا تطع، اور نہ آپ پیروی کریں، منہم، ان میں سے کسی ایک، آثما، گناہگار کی، او کفورا، نہ شکرے کی۔ یعنی اگر آپ کو یہ آفریں دے رہے ہیں کہ اے محمد آپ فلاں کام کر لیں، یہ کر لیں، وہ کر لیں، ایسی چیز دے دیتے ہیں، یہ چیز دے دیتے ہیں، کسی قسم کی بات آپ کو ان کی سننے کی ضرورت نہیں۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کے نام کا ذکر کریں، بکرۃ، صبح کے وقت، وَأَصِیلًا، اور شام کے وقت، وَمِنَ اللَّيْلِ، اور رات میں، فَاسْجُدْ، سجدہ کریں، لہو، اس کے لیے، وَسَبِّحْهُ، اور اسی کی تسبیح بیان کریں، لَيْلًا طَوِيلًا، لمبی رات میں، رات کا بڑا حصہ، طویل رات اللہ کی تسبیح بیان کریں۔ اِنَّا، بے شک، ہؤلاء، یہ سارے کے سارا، یحبون، وہ پسند کرتے ہیں، العاجلہ، جلدی کو، جلدی، نقد بنقد، وَيَذَرُونَ، اور وہ چھوڑتے ہیں، وراءہم، اپنے پیچھے، یومن، ایسے دن کو، ثقیلا، جو بڑا وزنی ہے۔ چاہتے یہ ہیں کہ یہاں پہ کوئی بھی ہمیں کام ہو جائے، ہمیں جلدی جلدی فائدہ مل جائے، اور یہیں پہ ہمیں جو چیزیں نظر آ رہی ہیں بس وہی کافی ہیں۔ آخرت کے حوالے سے جو بڑا مشکل اور وزنی دن ہے، اس حوالے سے ان کی کوئی تیاری نہیں۔ اللہ کہتے ہیں نحن، ہم نے، خلقناہم، پیدا کیا ان کو، وشددنا، اور ہم نے سخت کیے، اسرہم، ان کے جوڑ، وَإِذَا، اور جب بھی، شئنا، ہم چاہیں گے، بدلنا، ہم تبدیل کر لیں گے، امثالہم، انہی کی طرح کے لوگ، تبدیلاً، تبدیل کرنا، ہم ان سے ملتے جلتے لوگ تبدیل کر لیں گے۔ یعنی جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہے گا، اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے، اگر وہ ایک لوگ اگر اللہ کی مخالفت کرنے والے ہیں تو اللہ جب چاہے گا ان کو لے جائے گا، ان کی جگہ نئے لوگ لے جائے گا، ان کی طرح کے لوگ ہم مزید پیدا کر لیں گے، یہ ہمارے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمایا ان ھذہ، بے شک یہ سارے کا سارا معاملہ، تذکرۃ، النصیحت ہے، فمن شاء، جو کوئی چاہے، اتخذ، وہ پکڑے، الی ربہ، اپنے رب کی طرف، سبیلا، راستہ، وما تشاءون، اور نہیں تم چاہتے، الا، مگر، ان یشاء اللہ، جو اللہ تعالیٰ چاہے، تمہارے چاہنے نہ چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا، ہوگا وہی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہے گا۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کانا ہے، علیماً، جاننے والا، حکیماً، حکمت والا۔ اس کے بعد ہمارے پاس پھر فرمایا یدخلو، وہ داخل کرتا ہے، من یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے، فی رحمتہ، اپنی رحمت کے اندر، والظالمین، اور ظالموں کے لیے، اعد، اس نے تیار کر رکھا ہے، لہم، ان کے لیے، عذاباً الیما، دردناک عذاب۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے وہ اپنی رحمت کے اندر لے آتا ہے۔
اس کے بعد آگے سورہ مرسلات ہے، اس کے اندر بھی قیامت کی اللہ تعالیٰ نے نشانیاں بیان فرمائیں اور مکذبین کے بارے میں فرمایا کہ وہ تباہ و برباد ہونے والے ہیں، اور اس طرح مومنین اور کفار کا تذکرہ اللہ نے کیا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قسم اٹھائی ہواؤں کی، فرمایا والمرسلات عرفا، والمرسلات اور چلنے والی کی قسم، عرفا جو جانی پہچانی ہے یعنی عام ہے۔ اچھا میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، مرسلات جو ہے نا یہ ہوا کی صفت ہے، ہوا نہیں ہے، لیکن بعض اوقات صفت بھی جب کسی کی مراد لی جاتی ہے تو اس سے مراد کوئی ذات ہی ہوتی ہے۔ تو یہاں پر اللہ نے فرمایا والمرسلات، اور چلنے والیوں کی عرفا جو عام دھیرے دھیرے اور خوش کرنے کے لیے چلتی ہیں، معروف ہے، معروف سے عرف سے نکلا ہوا نا، عرف کا مطلب ہوتا ہے یعنی ایسی ہوا جس کے چلنے پہ انسان خوش ہو جائے، معروف ہوائیں کہ اب بارش آنے والی ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی میٹھی میٹھی ہوائیں۔ پھر فرمایا آہستہ آہستہ یعنی ٹھنڈی ٹھنڈی اور معروف اور خوشخبری والی ہوائیں، جو ہوائیں چلنے والی ہیں ان کی قسم، فالعاصفاتی بس تیز و تند ہواؤں کی قسم، عصفا جو تیزی کے ساتھ چلنے والی ہیں یعنی آندھی کی قسم، تیز و تند چلنے والی ہوا، والناشرات اور پھر فرمایا کہ اٹھانے، والناشرات پھیلانے والی، نشرن پھیلانا، بادلوں کو اٹھا کے ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے والی، هو الذی یرسل الرياح بشرا بین یدی رحمتی، جیسے آتا ہے فتصیر سحابا ثقالا سقناہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان ہواؤں کے ذریعے بھاری بھرکم بادلوں کو ادھر سے ادھر منتقل فرماتا ہے۔ تو اسی طرف اشارہ ہے، والناشرات اور منتشر کرنے والی ہواؤں کی قسم، نشرا جو منتشر کرتی ہیں یا پھیلا دیتی ہیں، فالفارقات پھر انہیں پھاڑ کر جدا کر دینے والی یعنی بادلوں کے درمیان میں جدائی کرنے والی ہواؤں کی قسم، فالملقیاتی پھر اس کی قسم جو ڈالنے والا ہے ذکر نصیحت کو۔ یہاں پہ بعض علماء نے یا بعض مفسرین نے پہلی 3 آیتوں سے تو ہوا مراد لی ہے، اگلی 2 آیتوں سے مراد انہوں نے فرشتے کہا ہے کہ فالفارقات فرقا، وہ فرشتے جو فرق کرنے والے ہیں، حق و باطل کے درمیان میں فرق کرنے والے ہیں، اللہ کے احکامات کے درمیان میں فرق کرنے والے ہیں۔ اور فالملقیات ذکرہ سے مراد ایسے فرشتے ہیں جو انسان کے اندر یا اس کے دلوں کے اندر وہ یعنی دل کے اندر نصیحت کو اتارنے والے ہیں، یا اس سے مراد بعض نے یہ بھی لیا ہے کہ نبیوں کے اوپر وحی لے کے آنے والے فرشتے جو انبیاء کرام پر وحی لے کے آتے ہیں، اور بعض نے اس سے مراد ہوائیں بھی لیا کہ فالملقیات ذکرہ کہ پھر الٹا کرنے یعنی ڈالنے، نصیحت ڈالنے والی جو ہوائیں ہیں ان کی قسم وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال اس سے ہوائیں مراد لیں یا فرشتے لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، مفسرین کی مختلف آراء اس پہ موجود ہیں۔ اس کے بعد فرمایا عذراً، عذراً کا مطلب ہوتا ہے اتمام حجت کرنے کے لیے، او نذرا یا ڈرانے کے لیے، یعنی عذر پیش کرنے، عذر کے لیے یا ڈرانے کے لیے۔ انما، اب یہ ساری آیات کا مقصد اور نتیجہ یہاں پہ بیان ہوا، انما بے شک توعدون تم وعدہ کیے گئے ہو، لواقع جس چیز کا وہ واقع ہونے والی ہے، جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ واقع ہونے والی ہے۔ اور پھر کیا ہوگا، فَإِذَا النُّجُومُ بس جب ستارے طُمِسَت بے نور ہو جائیں گے، بے نور ہو جائیں گے، وَإِذَا السَّمَاءُ اور آسمان فُرِجَت وہ پھٹ جائے گا، وَإِذَا الْجِبَالُ اور جب پہاڑ بڑے بڑے پہاڑ نصیفت وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور اڑتے پھریں گے، یعنی نصیفت کا مطلب ہے اڑتے پھریں گے، ریزہ ریزہ ہو کے بیکار ہو کے اڑتے پھریں گے۔ وَإِذَا الرُّسُلُ اور جب رسول اُقِّتَت ان کو جمع کرنے کا وقت آ جائے گا، یعنی اُقِّتَت مطلب ایسا وعدہ، ایسا وقت جس پہ لوگ جمع ہو جائیں، تو فرمایا کہ رسولوں کے جمع ہونے کا وہ وقت ہو جائے گا۔ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ فرمایا کہ بھلا کس دن کے لیے یعنی یہ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ اس دن کو بھلا کیوں مؤخر کیا گیا ہے۔ اجلت مطلب ہے تاجیل سے نکلا ہوا، مطلب کسی چیز کو مؤخر کرنا، کس چیز کیوں اس کو آخر مؤخر کیا گیا ہے؟ جواب ہے لیوم الفصل، قیامت فیصلے کے دن تک، فیصلے کے دن کے لیے اس کو مؤخر کیا گیا ہے۔ وما ادراک اور تمہیں کیا معلوم، یوم الفصل کہ فیصلے کا دن کون سا دن ہے؟ یہ ایسا دن ہوگا ویل جو ہلاک کر دینے والا، ویل ہلاکت ہوگی یومئذ اس دن، للمکذبین ان کے لیے جو جھٹلانے والے ہیں، جھٹلانے والے لوگوں کے لیے اس دن بڑی خرابی کا اور بڑی ہلاکت کا دن ہوگا۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں الم نہلک کیا ہم نے ہلاک نہیں کیے، الاولین پہلے لوگ، تم سے پہلے آنے والے لوگوں کو ہم نے ہلاک نہیں کیا، ثم پھر نتبعہم ہم نے
ان کے پیچھے کیا الآخرین بعد میں آنے والوں کو، یعنی ان کے پیچھے ہم نے بعد والے لوگ بھی لے کے آئے ہم، کذالک اور اسی طرح سے نفعل ہم کرتے ہیں بالمجرمین مجرموں کے ساتھ، ویل اور ہلاکت ہے الیومئذ اس دن ہوگی للمکذبین جھٹلانے والوں کے لیے، جھٹلانے والوں کے لیے اس دن ہلاکت ہوگی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں الم نخلقکم کیا ہم نے تم کو نہیں پیدا کیا من ماء مہین ایک حقیر پانی سے، فجعلناہ پھر ہم نے بنایا اس کو فی قرار مکین ایک زبردست قسم کی، یعنی قرار مکین سے مراد ایسی جگہ ہے یعنی محفوظ جگہ، ہم نے اس کو ایک محفوظ جگہ کے اندر رکھا، الی قدر معلوم ایک مقررہ وقت تک، فقدرنا پھر ہم نے اندازہ مقرر کیا، فنعم اور کتنا ہی خوبصورت القادرون ہم نے اندازہ مقرر فرمایا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو اندازہ ہے وہ بڑا خوبصورت ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ ایک بچہ 3 مہینے میں پیدا ہو رہا ہے، ایک بچہ 4 مہینے میں پیدا ہو رہا ہے، ایک 6 مہینے میں پیدا ہو رہا ہے۔ اللہ نے ایک مخصوص ٹائم پیریڈ رکھ دیا کہ یہ یہاں سے لے کے یہاں تک اس انسان کی پیدائش کا اور اس کے جسم کے پورے ہونے کا وقت ہے۔ فرمایا ویل اور ہلاکت ہے، یعنی یا ویل ہے یومئذ اس دن ہوگی للمکذبین جھٹلانے والوں کے لیے، الم نجعل کیا ہم نے نہیں بنایا الارض زمین کو کفاتا، کفاتا کا مطلب ہے سمیٹنے والی، ہم نے زمین کو سمیٹنے والی نہیں بنایا۔ اب اس کا جواب اگلی آیت میں آ رہا ہے، فرمایا کن کے لیے، احیاء و امواتا زندوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے۔ زمین یعنی کفاتا کہتے ہیں کفایت کرنے والی چیز، کفایت سے مراد ہوتا ہے کہ ہر چیز کو کافی ہو جائے، کفاتا کفایت کرنے والی، کیا ہم نے اس کو سمیٹنے والی نہیں بنایا؟ زندہ لوگ اس کے اوپر چلتے ہیں اور مردہ لوگ اس کے اندر دفن ہو جاتے ہیں، اور یہ اپنے وقت کے ساتھ اس کی جو ہڈیاں ہوتی ہیں ان کو گلا سڑا کے کس طرح سے مکمل کر کے سائیڈ پہ لگا دیتی ہے اور اس کو سمیٹ لیتی ہے۔ وجعلنا اور ہم نے بنایا فیہا اس میں رواسیہ پہاڑوں کو، شامخات شامخات سے مراد ہے ایسے پہاڑ جو اونچے اونچے ہوں، واسقیناکم اور ہم نے پلایا تم کو ماء پانی فراتا تسلسل کے ساتھ، میٹھا پانی تسلسل کے ساتھ ہم نے تمہیں پلایا، یعنی فراتا کا مطلب ویسے میٹھا ہے، میٹھا پانی ایسا جو مطلب انسان کے پاس تسلسل کے ساتھ آئے۔ ویل یومئذ اور اس دن آج کے دن ہلاکت ہے للمکذبین ان لوگوں کے لیے جو جھٹلانے والے ہیں۔ انطلقوا الی ما کنتم بہ تکذبون، اللہ فرماتے ہیں انطلقوا تم چلو الی اس طرف ما کنتم جس چیز کو تم بہ تکذبون جھٹلانے والے ہو، جس چیز کو تم جھٹلاتے ہو تم اس کی طرف چلتے جاؤ۔ انطلقوا تم چلو الی ظل سائے کی طرف، ذی ثلاث شعب جو 3 شاخوں والا سایہ ہے۔ مشرکین جو ہو گئے، یہ کفار ہو گئے، قیامت کے دن ان کو 3 سایوں کے اندر لے جایا جائے گا، اور یہ سائے کوئی ٹھنڈے سائے نہیں ہوں گے، یہ گرمی کے سائے ہوں گے، جو ان کے آگے بھی ہوگا، ایک پیچھے ہوگا اور ایک اوپر ہوگا۔ فرمایا لا ظلیل ٹھنڈک والا کوئی سایہ نہیں ہوگا، ولا یغنی اور نہ وہ بچائے جائیں گے، من اللہب تپش سے، شولوں سے، انہا گویا کہ وہ ترمی پھینکتی ہوگی، بشرر شولے، قل قصر پہاڑوں کی طرح بڑے بڑے، یعنی وہ جہنم جو ہے وہ اتنے بڑے بڑے شرارے پھینک رہی ہوگی کہ لگے گا کہ جیسے کوئی بڑے بڑے محل کی طرح ہے، یعنی بڑے بڑے شعلے اس میں سے نکل رہے ہوں گے۔ کأنہ گویا کہ وہ جمالتن اونٹ ہوں گے، صفر ایسے جو زرد رنگ کے ہوں گے، یعنی وہ شرارے ایسے نکال رہی ہوگی انسان کو لگے گا کہ جیسے کوئی زرد رنگ کے اونٹ پھیر رہے ہیں۔ ویل یومئذ للمکذبین اور فرمایا اس دن جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہوگی، ان کے لیے ہلاکت ہوگی۔ ھذا یہ وہ یوم دن ہے، لا ینطقون جس میں وہ گفتگو نہیں کر سکیں گے، ولا یؤذن اور نہ ہی ان کو اجازت دی جائے گی، لہم ان کے لیے، فیعتذرون کہ وہ کوئی عذر پیش کر سکیں۔ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہ تو ان کو بولنے کی اجازت دے گا اور نہ ان کا کوئی عذر قبول کیا جائے گا۔ ویل یومئذ للمکذبین ہلاکت ہوگی اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ ھذا یہ یوم الفصل فیصلے کا دن ہے، جمعناکم ہم نے جمع کیا تم کو، والاولین اور تم سے پہلوں کو۔ فإن کان پس اگر ہے لکم تمہارے لیے کیدن کوئی ہیلا، فکیدونی تو تم میرے بارے میں کوئی ہیلا کر لو، یعنی اگر تمہیں لگ رہا ہے کہ تم کوئی چال چل کے اپنے آپ کو بچا سکتے ہو تو چل لو چال۔ ویل یومئذ للمکذبین اور بربادی ہلاکت ہوگی اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ اب متقین کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں ان المتقین بے شک پرہیزگار لوگ، فی ظلال وہ سایوں میں ہوں گے، وعیون اور چشموں میں ہوں گے،
وفواکہ اور ان کے لیے وہاں پہ پھل ہوں گے، مما اس سے یشتہون جو وہ چاہیں گے، کلو کھاؤ، وشربو پیو، ہنیئا مزے کرو، بما کنتم تعملون جو تم نے عمل کیے۔ ان کے لیے یہ ترانے بجائے جائیں گے کہ کھاؤ پیو، موج کرو، عیاشی کرو، تم نے جو دنیا کے اندر اللہ کے لیے، اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے اس کے احکامات پہ عمل کیا یا اس کے نواہی سے اپنے آپ کو بچا کے رکھا، آج تمہارے لیے یہ نعمتیں ہی نعمتیں ہیں۔ فرمایا انا کذالک بے شک اسی طرح سے نجزی ہم جزا دیں گے المحسنین احسان کرنے والوں کو، ویل یومئذ للمکذبین اور ہلاکت ہے اس دن، ہلاکت ہوگی جھٹلانے والوں کے لیے۔ فرمایا کلو کھاؤ وتمتعوا، اب یہ اہل کفار کی بات ہو رہی ہے، کلو تم بھی کھاؤ، وتمتعوا تم بھی فائدہ حاصل کرو، قلیلا تھوڑا سا، انکم مجرمون بے شک تم مجرم ہو، اے مجرموں تمہیں بھی عیاشی کرنے کی ہم مہلت دیتے ہیں، دنیا کے اندر کھا پی لو، عیاشی مار لو، لیکن یہ بڑا تھوڑا ٹائم ہے۔ ویل یومئذ للمکذبین اور ہلاکت اور بربادی ہوگی اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ وَإِذَا قِيلَ اور یہ جھٹلانے والے کون بدتمیز لوگ ہیں، وَإِذَا قِيلَ جب دنیا میں ان سے کہا جاتا تھا ارکعوا رکوع کرو، لا یرکعون تو وہ رکوع نہیں کرتے تھے، یعنی مشرکین مکہ سے جب کہا جاتا تھا کہ اللہ کے سامنے جھکو تو کہتے تھے جھکا ہم سے نہیں جاتا، اور قیامت کے دن جب ساری دنیا اللہ کے سامنے جھکے گی تو یہ لوگ جھکنا چاہیں گے لیکن جھک نہیں سکیں گے، اللہ ان کی کمروں کو سیدھا رکھے گا۔ فرمایا کہ یہ وہ مکذبین اور جھوٹے لوگ ہیں، اللہ پہ جھوٹ ماننے والے، کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ جب ان سے کہا جاتا تھا دنیا کے اندر کہ رکوع کرو، رکوع نہیں کرتے تھے۔ وَيْلٌ ہلاکت ہوگی یومئذ اس دن للمکذبین جھٹلانے والوں کے لیے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ فرمایا فَبِأَيِّ حَدِيثٍ پس کون سا کلام، کون سی بات ہے، بعدہ اس قرآن کے بعد، یؤمنون جس پہ وہ ایمان لائیں گے، یعنی اتنی باتیں ہونے کے بعد، یہ ایسا کلام آ جانے کے بعد، ایسی مسجع مرقع معجز کلام آ جانے کے بعد، اور واضح اللہ کی نشانیاں ہمارے سامنے ہونے کے بعد بھی کون سی ایسی باقی چیز رہتی ہے جس کے آنے کا وہ انتظار کر رہے ہیں کہ وہ اس کے اوپر ایمان لائیں گے؟ اس کے بعد آنے والی اور کوئی چیز نہیں ہے جس پر ایمان لایا جائے، یہ سب سے بڑی اللہ کی دلیل، اس کی برہان، اس کی نشانی ہے کہ اس کے اوپر ایمان لائے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ بھلا بتاؤ تو صحیح اس کے بعد کون سی ایسی بات باقی بچی ہے جس پر وہ ایمان لے کے آئیں گے۔ تو یہ الحمدللہ ہمارا آج کا پارہ تھا، اور اللہ کی مدد توفیق کے ساتھ ہمارے 29 پارے آج مکمل ہوئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے جو آپ کے سامنے رکھا اس کو قبول و منظور فرمائے اور ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔